بلیک ہول کی یہ شام خالد احمد کے نام ہے. خالد صرف صحافی نہیں تھے، ان کا مطالعہ سماج ثقافت صرف پاکستان نہیں عالمی طور پر بہت گہرا تھا. ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا. یاد نہیں ہے میں ان سے پہلے کب ملا، کوئی 25 سال ہو گئے ہوں گے. وہ مشل بکس کے بورڈ کے ممبر تھے. مشل بکس وہ ادارہ ہے جس نے بلیک ہول کو جنم دیا. خالد کی سوچ پاکستان تک محدود نہیں تھی. وہ تاریخ پر اور فلسفے پر وہ گہری نظر رکھتے تھے جو میرا خیال ہے پاکستان میں آپ کو شاید ہی کہیں اور ملے کسی بھی شخص میں. ان کی جو تجزیاتی قوتیں تھیں بے مثال. تو آج ہم یہاں انہیں خراج پیش کریں گے. اس محفل کی میزبانی مجاہد حسین کریں گے. مجاہد سے بھی میری ملاقات خالد کے ذریعے سے ہوئی تھی. خالد نے کہا کہ یہ ایک بڑا نالجبل جوشیلا نوجوان ہے جو بہت گہرائی سے جانتا ہے کہ ساؤتھ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے، پورے پنجاب میں کس طرح کی سیاسی لہریں اٹھ رہی ہیں. تو انہوں نے یہ تجویز دی مجھے کہ مساجد میں جا کے دیکھا جائے کہ ادھر علماء کیا کہتے ہیں، اور اس طرح سے مجاہد کے ساتھ میرا رابطہ پہلی بار بنا. مجاہد، اب باقی محفل جو ہے آپ کے ہاتھوں میں ہے. آپ نے جن مقررین کو یہاں مدعو کیا ہے آپ ان کا تعارف کرائیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ میں کاش کہ یہ ہال بھرا ہوتا کیونکہ یہ اتنی بڑی شخصیت ہے خالد احمد کی. چلیے، تھینک یو. بہت شکریہ جی. ہیلو، بہت شکریہ ہد بھائی صاحب. جب آپ نے اس اعتراف کے ساتھ سب کچھ کہنا شروع کیا ہے کہ ہم نے خالد احمد سے سیکھا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو اچھے طریقے سے خالد احمد سے سیکھ بھی نہیں سکے. اب شاید ہم اس قابل ہی نہیں تھے، اور ہمارا جو مجموعی صورتحال ہے ہمارے ملک کی، جہاں پر لوگ پڑھنا نہیں چاہتے، وہاں خالد احمد کے بارے میں جاننا، وہ خالد احمد جو الفاظ کی تہیں جانتا ہے، جو دانشور ہے، جو صحافی ہے، جو فلم پہ لکھتا ہے تو کمال چیز لکھتا ہے، اور جو میں ایک دیہاتی پنجابی آدمی ہوں، جو مجھے پوچھتا تھا کہ یہ جو ایک کونا بچ جاتا ہے کھیت میں اس کو گٹ کیوں کہتے ہیں. تو ہم تو ان سے سیکھتے تھے. مجھے یاد ہے شوکت صدیقی صاحب آئے ہوئے تھے اور میں بھی تھا، تو مجھے انہوں نے کہا یہ بتاؤ، تو مجھے نہیں پتا تھا. خالد احمد کو پتا تھا. خالد احمد کا تذکرہ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا بلیک ہول کا. آپ کی بہت مہربانی، گو کہ تھوڑا تاخیر ہو گئی ہے. ہمیں بہت پہلے خالد احمد پہ بات کرنی چاہیے تھی. بہت سے لوگوں نے خالد احمد پہ لکھا بھی ہے، پروگرام کیے ہیں. شیکھر گپتا نے ایک بہت کمال کا، آپ لوگوں نے شاید دیکھا ہو یوٹیوب پہ، تو انہوں نے اپنے تجربات اور خالد احمد کے ساتھ جو تعلق تھا اس پہ. وجاہت مسعود نے ہم سب میں بہت خوبصورت آرٹیکل لکھا ہے. قیوم صدیقی نے لکھا ہے، میں نے بھی، ہم سب میں لکھا کہ وہ خالد احمد ہم بتائیں کہ کون تھے. تو سب سے پہلے تو میں اپنے ساتھیوں کا تعارف کراتا چلوں. میرے بالکل دائیں جانب عبدالقیوم صدیقی ہیں. آپ سب لوگ جانتے ہوں گے پاکستان میں جو کورٹ رپورٹنگ ہے سپریم کورٹ میں، اور خاص طور پر جو اس حوالے سے جو ایشوز آتے ہیں روز مرہ کے، ان پہ یہ اپنا ولاگ بھی کرتے ہیں، جیو ٹی وی کے ساتھ منسلک ہیں. اور خالد احمد کے ساتھ ان کے تعلق کی وجہ یہ ہے کہ شاید یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے خالد احمد کو جوائن کیا تھا اردو ہفتہ روزہ آج کل میں. جب 93 میں آج کل بنا ہے ہفتہ روزہ، تو خالد احمد واز ایڈیٹر، تو قیوم صدیقی ان کے ساتھ شامل تھے. بات ہم جب گفتگو کریں گے تو قیوم اور خالد کے حوالے سے بھی ہم بات ہوں گے.
وجاہت مسعود کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے استاد ہیں. خالد احمد اگر ہمارے دادا استاد تھے تو یہ ہمارے استاد ہیں. ہم نے بہت سیکھا ہے وجاہت مسعود سے. اور جیسا آپ نے ابھی کہا کہ خالد احمد نے کہا تھا یہ تیکھا نوجوان ہے، تو یہ بہت عرصہ مجھ سے گریزاں رہے کہ میں کوئی لڑنے مرنے والا آدمی ہوں. وجاہت سے بات ہوگی خالد احمد کی لسانیات پر، خالد احمد کے تصور صحافت پر، اور خالد احمد جس طرح دیکھنا چاہتے تھے اس سماج کو وہ کیا تھا. پھر ہم اور بھی بہت سی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. میں نے بہت لمبا عرصہ خالد احمد کے ساتھ گزارا ہے. ہمارے اگلے مہمان جناب زیغم خان صاحب. زیغم خان صاحب کا جو بنیادی تعارف خالد احمد سے ہوا شاید اسے مجھے تھوڑا اس کا اعزاز حاصل ہے. خالد احمد زیغم خان نے ایک بہت اعلیٰ رپورٹ لکھی تھی دی ہیرلڈ میں لشکر طیبہ پر کہ یہ لشکر طیبہ کیسے بنی، مریدکے میں کیسے اس کا تگڑم ہوا سارا، اور پھر یہ عبد الرحمن مکی صاحب کون تھے، پھر تربیت کیسے ہوئی، پھر لکھوی صاحب کون تھے، کشمیر میں کیا کرے لشکر طیبہ. تو پاکستان میں جو انگریزی جرنلزم ہے اس میں سب سے پہلا آرٹیکل لشکر طیبہ پر اور سپاہی صحابہ پر، ان تنظیموں پر پہلے زیغم خان نے لکھا. میں خالد کے پاس لے گیا اور پھر یہ تھے اور خالد تھے، میں منہا ہو گیا اس میں سے سارے. تو آپ سب کا بہت شکریہ. جہاں تک تعلق ہے خالد احمد کا، میں تھوڑا سا بتاتا چلوں. سب لوگ جانتے ہیں، میں اتنا اضافہ تو نہیں کر پاؤں گا، لیکن مجھے پتہ ہے کہ زمان پارک کو ہم کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتے، نہ اپنی ثقافت سے، نہ کھیل سے، نہ صحافت سے، نہ ہی سیاست سے. تو یہ ایک لوگ خالد احمد کا یہ ایک لفظ تھا، ٹرائیکا کا ترجمہ کیا تگڑم کے طور پر. تو میں اس کو تگڑم نہیں کہتا، میں زمان پارک کو جو چودھر کا حوالہ ہے، جیسے چودھری کہتے ہیں جس کے 4 دروازے ہوتے تھے، تو زمان پارک بھی پاکستان کی سیاست میں لاہور میں ہر حوالے سے ایک چودراہٹ کا کانسیپٹ ہے. وہاں پر سب سے جاتے ہی پہلا گھر چودھری اعتزاز احسن کا ہے، جو قانونی چودراہٹ کو ہمیں بتاتے رہے ہیں اور قانون کی بات کرتے رہے ہیں، معروف آدمی ہے. دوسرا گھر دو زمان پارک خالد احمد کا ہے، جن کی صحافت اور جو ان کی دانش تھی، جو ان کا علم ہے، جو اس نے لکھا ہے، اس پہ ہم آج بات کریں گے. تیسرا گھر انہی کے خانوادے سے تعلق رکھنے والے ماجد خان کا ہے، جن کے والد جہانگیر خان صاحب برصغیر میں کرکٹ کے حوالے سے خود ماجد خان، مائٹی خان کے نام سے. اور پھر چوتھا گھر ہمارے محبوب لیڈر عمران خان کا ہے، وہ بھی ان کے کزن ہے، فرسٹ کزن ہے. تو یہ زمان پارک کی جو چودراہٹ ہے، اس کو ہم یقینی طور پر ہم کبھی بھی اس کو جو ہے وہ نظر انداز نہیں کر سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ خالد احمد بھی اسی زمان پارک کے ایک نمائندے تھے، جس کے ایک طرف ایچیسن کالج ہے، ساتھ گورنر ہاؤس ہے، ساتھ شملہ پہاڑی ہے، اور پھر تھوڑے فاصلے پر میاں میر کا وہ قبرستان بھی ہے جہاں 18 نومبر کو خالد احمد ہمیشہ کے لیے جا کے وہاں سو گئے ہیں. لیکن وہ ہماری یادوں میں زندہ ہیں، ان کی تحریریں زندہ ہیں، ان کی باتیں زندہ ہیں، اور اسی لیے آج ہم سب لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں. نیئر میں جاننا چاہوں گا جگنو ہیں؟ جی میں ہوں. السلام علیکم جگنو صاحبہ. جی وعلیکم السلام. مجھ سے کوئی کوتاہی ہوگی ہو تو مجھے یقین ہے کہ آپ تو اضافہ کر دیں گی معلومات میں. خالد احمد کا آپ کو پکچر تو نہیں نا چاہیے، صرف آپ کو آڈیو چاہیے نا؟ ویڈیو بھی آ جائے گی محترمہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ ٹھیک ہیں؟ کیسے مزاج؟ خیریت؟ سب لوگ ٹھیک ہے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت مصروفیات میں سے وقت نکالا. میرا تو فرض بنتا ہے، میرے استاد بھی تھے، دوست بھی تھے، کامریڈ بھی تھے. تو جگنو صاحبہ جہاں تک ہم جانتے ہیں ایک سب سے لمبی ایک جو پارٹنرشپ ہے، جو دوستی ہے، جو تعلق ہے، وہ نجم صاحب اور آپ کے ساتھ خالد احمد کا رہا ہے. جی ہاں. اور آپ خالد احمد کو ایک ایڈیٹر کے طور پر، ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جب خالد احمد لکھتے تھے تو ٹی ایف ٹی کے لیے بہت ساری مشکلات بھی پیدا ہوتی تھیں، خاص طور پر حکومتیں ناراض ہو جاتی تھیں. اور پھر خالد احمد نے ہمیں ہی متعارف کرایا آپ کے جو بیک پیج سچ گپ ہوتا تھا. تو ذرا ہمیں بتائیں گی کہ آپ نے خالد احمد کو ایک ایڈیٹر کے طور پر، ایک جرنلسٹ کے طور پر اور ایک دوست کے طور پر آپ نے کیسا پایا؟
خالد مجھے جرنلزم کی طرف لے کے گئے. وہ وینگارڈ بکس آیا کرتے تھے کتابیں لینے, پڑھنے, خریدنے. اور اس وقت میری نجم کے ساتھ نئی نئی شادی ہوئی تھی. میرا بیٹا علی اس وقت کوئی 6 مہینے کا 8 مہینے کا تھا. تو میں ایک دن خالد سے وینگارڈ بکس میں بیٹھے باتیں کر رہی تھی. نجم اور میں ان کے ساتھ باتیں کر رہے تھے. تو خالد نے کہا کہ بھائی تمہیں اگر لکھنے پڑھنے کا شوق ہے تو آؤ یہاں پاکستان ٹائمز میں نئی نئی پریس اینڈ پبلیکیشنز آرڈیننس آئی تھی, اور تھوڑا سا ایک بریف سپرنگ تھا صحافت میں. ضیاء الحق کی گھٹن سے تھوڑا سا چھٹکارا ہوا تھا. تو کہنے لگے کہ اب موقع ہے اور آؤ میرے ساتھ پاکستان ٹائمز میں کام کرو. تو میں پھر اس مشہور پروگریسو پیپرز کی جو بلڈنگ تھی مکلوڈ روڈ پہ, جو میاں افتخار الدین جس کے بانی تھے, جہاں فیض احمد فیض, مظہر علی خان ایڈیٹرز تھے, جہاں پر گہما گہمیاں ہوا کرتی تھیں, اور پاکستان کی ساری جو انٹلیکچوئل سمت تھی اس کا تعین کرنے والی لیٹ 40s میں 50s میں وہ پاکستان ٹائمز ہی تھی. اور امروز وہاں پر خالد احمد نے مجھے اپنے کمرے کے ساتھ ہی چھوٹا سا کمرہ دیا اور کہا کہ اوپیڈ کے جو مضامین ہیں ان کو روز کا تم نے ایک مضمون لکھنا ہے, اور اداریہ میں لکھوں گا, اور میں اداریہ لکھ کے پھر تمہیں دوں گا تاکہ تم اس کو ایک دفعہ ایک نظر اس کو دیکھ لیا کرو. So I started writing for the Pakistan Times. اس زمانے میں زیڈ اے سولیری صاحب was the eminence grise behind all of that, اور وہ ضیاء الحق کے بڑے قریب تھے اور وہ ایک کڑی نظر رکھتے تھے پاکستان ٹائمز پہ. لیکن ہمارے ایڈیٹر مقبول شریف تھے. تو میں نے لکھنا شروع کیا اور خالد نے میرے مضامین چھاپنے شروع کر دیے, اور خالد چھاپتے گئے مضامین, میں لکھتی گئی. مقبول شریف ان کو خالد کو جسے پنجابی کے اندر اولا میں دیندے رہے کہ یار خالد ہے کڑی نو منع کر کڑی کی پہ لکھ دیے, کیونکہ میں تو مطلب اپنے طریقے سے ضیاء الحق صاحب اور ان کا جو اس وقت سارا نظام تھا, جنیجو صاحب کو جو انہوں نے وہاں بٹھایا ہوا تھا بیچاروں کو, اور سنتے ان کی بالکل بھی کوئی نہیں تھے, اور پارٹی لیس الیکشن کی طرف جا رہے تھے, تو ان سب چیزوں کی تنقید تو تھوڑی بہت کرنی تھی. خالد چپ کر کے چھاپ دیا کرتے تھے. He used to let it go because his pen was the final word before it went to print. تو مقبول شریف ان کو تنقید کیا کرتے تھے, خالد پروٹیکٹ کرتے تھے مجھے. اور 3-4 مہینے کے بعد ایک دن پھر میں نے ایک ایسا مضمون لکھ دیا جو انہوں نے کہا کہ نہیں اے تسانو قابل قبول نہیں, اور خالد نے چھاپ دیا, اس کو انہوں نے جانے دیا. یعنی کہ جب وہ چھپ گیا اس کے بعد مجھے ٹرمینیشن لیٹر آیا, consider your services terminated with effect from, جویں کردے ہوندے نے لوگ. خیر میں خوشی خوشی واپس آ گئی. اس کے بعد جب ہم نے 88 میں اپنا کام شروع کیا فرائیڈے ٹائم, چند ہی سال بعد نجم نے اور میں نے جب فیصلہ کیا کہ ہم نے دنیا کو بدل دینا ہے جی, اور پاکستان کیا چیز ہے, اور اخباروں کے ذریعے اور ریٹن ورڈ کے ذریعے ہم نے یہ سارا کام کرنا ہے. تو خیر اینی ہوئے, تو فرائیڈے ٹائمز کی جب ہم نے بنیاد رکھی تو خالد آئے, انہوں نے تقریر کی اس دن جب ہم نے اس کو شائع کرنا شروع کیا. اس وقت وہ فرنٹیئر پوسٹ کے ساتھ تھے اور ہماری بڑی دوستی تھی اور ہم ملا جلا کرتے تھے. خالد واز اے ویری ریلکٹنٹ kind of socialite in the sense that he didn't like to meet people very much. اپنے تئیں اپنے آپ کو رکھتے تھے, لیکن میں ان کو گھسیٹ کے جب پنجابی جانے نا کچ تھرو کے میں لایا کرتی سا انہوں نے اپنے گھر ہر دوسرے چوتھے دن کہ آؤ ہم کھانا کھاتے ہیں کٹھے, یہ وہ. خیر آ جاتے, اور ان کی ہم باتوں سے اور obviously ان کی جو پڑھائی لکھائی دانش تھی اس سے ہم بہت مستفید ہوتے تھے. ہر چیز کے بارے میں ان کو علم تھا, اور میں سمجھتی ہوں پاکستان کے سب سے پڑھے لکھے آدمی خالد احمد ہی تھے. اور اینی وے ان کی اپنے جس طرح کہ ابھی آپ نے فرمایا جو ان کے ہمسائے تھے ان کے ساتھ ان کی بڑے اختلافات بھی تھے, پیار محبت بھی تھی. خالد اور ہمارا ساتھ پھر اس کے بعد چلتا رہا. جب فرنٹیئر پوسٹ ختم ہوا لاہور میں تو نجم اور میں ایک دن واک پہ گئے, یہ ہم روز واک کیا کرتے تھے, اور ہم نے سوچا کہ اب ہمیں خالد کے لیے کچھ کرنا چاہیے. تو ہم نے اپنا جو کچھ بھی تھا اکٹھا کر کے ایک اردو کا اخبار ویکلی لانچ کرنے کا فیصلہ کیا. خالد کو اگلے دن واک پہ لے کے گئے, اور وہ اس دن آج کل کی جو ویکلی آج کل تھا اس کا سارا ہم نے خاکہ کھینچا اور اس کا پروگرام بنایا. اور پھر ہم نے اس کے 2-3 دن کے بعد ہم نے خالد کو کہا آپ آ جائیں,
دفتر میں ان کے لیے جگہ بن گئی اور ہمیں بڑی خوشی تھی کہ ہم اب خالد کے ساتھ روزمرہ کا کام مل کے کیا کریں گے اور ایک ہی ادارے کے لیے اب ہم کام کریں گے. تو کیا کیا ہستیاں آیا کرتی تھیں وہاں. سلیم الرحمان صاحب آیا کرتے تھے, مظفر علی سید آیا کرتے تھے, سب خالد کو ملنے آیا کرتے تھے. پنجابی کے اسکالرز آیا کرتے تھے, باہر سے لوگ آیا کرتے تھے, اور کئی سال پھر وہ ہمارا ساتھ چلتا رہا. پھر 1999 میں جب نجم کو قید کیا, نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اس وقت برسر اقتدار, خالد نے اتنا مجھے سہارا دیا, اتنا میرے ساتھ انہوں نے ساتھ نبھایا, اور اتنی انہوں نے چپ کر کے اپنی جیسے کوائٹلی gave me his strength and his solace and his guidance. اور ہم نے پھر جدوجہد کر کے اور سیٹھی صاحب کو باعزت سپریم کورٹ رہا کروا لیا 1.5 مہینے کے اندر اندر. تو اس طرح پھر ہمارا یہ سفر چلتا رہا. اور وہ ہمیشہ نجم کے ساتھ, جو میرا ساتھ والا کمرہ نجم کا ہوتا تھا, تو خالد اور نجم اور اعجاز حیدر بیٹھ کے اداریے کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے تھے. اس ہفتے کا جو اخبار تھا, اس کی جو تھیم ہونی, اس کے بارے میں باتیں کرنی اور اونچی اونچی باتیں کرنی. اور دوسری طرف میں مارکیٹنگ کرنے کی کوشش کر رہی تھی. تو کبھی کبھی میں دروازہ کھول کے کہتی تھی کہ ہن بس بھی کرو, تسی تے لگے رہو گے تے اتھے میں اشتہار لیانے نے اخبار واسطے. پھر خالد نے ہنسنا کہکا لگا کے اور اپنا ماتھا پکڑ کے کہنا او مائی گاڈ, یعنی کہ دس واز اے ریالٹی چیک فار خالد. اور پھر آپ نے جیسے فرمایا کہ کبھی نجم کی لکھائی جو ہوتی تھی وہ ان کو جیل میں پہنچا دیتی تھی اور ہم سب کو مصیبت میں ڈال دیتی تھی. کبھی میرا سچ گپ اتفاق نامہ ام دا ڈم جو میں لکھتی تھی وہ ہمیں مصیبت میں ڈال دیتا تھا. اور کبھی خالد کی کڑی تنقید, بنیاد پرستوں پہ جو وہ کڑی تنقید کرتے تھے, وہ بھی ہمیں کبھی کبھی بہت ہی مشکل میں ڈال دیتی تھی, جس طرح کہ آپ کو اندازہ ہوگا. تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ خالد احمد صاحب نے کچھ مضمون لکھا اور ایک بنیاد پرست تنظیم کے بارے میں لکھا جن کا ہیڈ کوارٹرز لاہور کے قریب ہی ہے. تو اس وقت پھر ہمیں بڑی مصیبت پڑی, اور سیٹھی صاحب نے پھر جا کے جو حکمران وقت تھے ان کو کہا کہ بھائی ہم ان سے کوئی بات چیت ہمیں کروا دیں, کیونکہ وہ تو خالد کے خون کے پیاسے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ سیٹھی صاحب اسی تک کر نہیں کچھ سکتے تے تسی مائی باپ نال گل کر لو جا کے. تو پھر نجم نے مائی باپ سے بات کی, پھر مائی باپ نے ان لوگوں کے ساتھ وقت لے کے دیا. تو خالد, نجم, اعجاز حیدر تینوں وہاں پہنچے. اور آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں, وہاں پر جب ان سے ملے تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ بنیاد پرست تنظیم کے جو لیڈر تھے ان کے اندر بھی ایک یعنی کہ عزت اور تکریم تھی خالد کے لیے, نجم کے لیے, چاہے وہ ان کے کیوں نہ برعکس سوچنے والے تھے اور ان کے بالکل خیالات ان سے نہیں ملتے تھے. تو جب خالد نے بات شروع کی تو انہوں نے کہا بس آپ تشریف لے آئے ہیں, یہی ہمارے لیے کافی ہے. اور پھر انہوں نے حالات حاضرہ وغیرہ کے بارے میں بات کرنی شروع کی. پھر اذان ہو گئی, وہ لوگ اٹھ کے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے. اچھا, انہوں نے مڑ کے خالد اور نجم کی طرف دیکھا, اور لیکن انہوں نے ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ جماعت میں آ کے کھڑے ہوں. اس کے بعد وہ باہر چلے گئے, نجم اور خالد وہاں بیٹھے رہے, کیونکہ ہر ایک کا اپنا طریقہ ہوتا ہے. اور تو انہوں نے اتنی عزت تکریم یہ کی کہ ہم کسی کو یعنی کہ زبردستی جو ہے وہ اس طرح نہیں کریں گے, جس طرح وہ اپنے آپ کو, جس طرح وہ جس چیز کے وہ قائل ہیں, جس طرح وہ عبادت کرنا چاہتے ہیں وہ اسی طرح ہی کریں, جس طرح وہ اللہ کو مانتے ہیں وہ اسی طرح ہی مانیں. اور خالد اور نجم کی وہ ایک اچھا خوشگوار ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک تھا ان کے ساتھ انٹریکشن. اور جب گھر آئے تو یہ ساری بات مجھے جب بتائی انہوں نے, تو میں نے خالد اور نجم کو کہا کہ دیکھیں ان لوگوں کی بڑائی ہے کہ وہ پھر بھی آپ کی عزت کرتے ہیں, حالانکہ وہ آپ کے ساتھ ان کا کوئی بھی ذہنی ہم آہنگی بالکل بھی نہیں ہے, یو بلانگ ٹو اپوزٹ پولز آف دا اسپیکٹرم, لیکن انہوں نے آپ کی عزت کی ہے. اور آپ نے بھی اپنے موقف پہ کھڑے رہنے کا ان کو بھی اندیشہ دے دیا ہے, بتا دیا ہے کہ جی ہم بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلنے والے, لیکن انہوں نے پھر بھی آپ کی عزت تکریم کی.
تو خالد احمد کو میں سمجھتی ہوں کہ ہر طبقات سے لوگ پہچانتے تھے اور ان کی عزت کرتے تھے، کیونکہ خالد پنجابی کہندن بڑا ہی کھرا بندہ سی اور ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਲਵਲਈਆ ਨਹੀਂ ਸੀ. He was a very straightforward, honest person, and I think he was the most learned man in Pakistan. What a loss it is to have lost him now. تھینک یو ویری مچ جگنو، آپ نے ہمیں بہت کچھ بتایا خالد احمد کے بارے میں. تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں کہ اب کی آخری ملاقات کب ہوئی خالد احمد سے، اور کیا ان کی صحت کے بارے میں کچھ بتائیں، یا آخری عمر میں وہ پھر کیا سوچنا شروع ہو گئے تھے؟ میری خالد کے ساتھ آخری ملاقات کوئی ڈیڑھ سال پہلے ہوئی، جب میں نے ان کو مجبور کر کے گھر بلایا، کھانے پہ بلایا. کچھ اور لوگ بھی یہاں آئے ہوئے تھے اس وقت، اور وہ ہمیشہ یہ کیا کرتے تھے کہ کھانے پہ آ جاتے تھے، بیٹھتے تھے، گفتگو کرتے تھے، تھوڑا سا کھانا کھاتے تھے اور خدا حافظ کیے بغیر چلے جاتے تھے. اور ہم ہمیشہ ہنستے تھے کیونکہ ان کو ہر گناہ معاف تھا. اگر انتہا پسند تنظیم ان کا ہر گناہ معاف کر سکتی ہے تو ہم کون تھے؟ وہ ہر گناہ معاف ان کو ہم ہوتے تھے کیونکہ وہ اتنے پیارے انسان تھے. پھر میں فون پہ ان کے ساتھ رابطے میں رہی، اور جب علیل ہوئے تو کوئی 4-5 مہینے پہلے میری ان سے آخری بات ہوئی فون پہ. میں نے کہا خالد میں ملنے آؤں، آپ آئیں گے؟ تو اپنے گھر تو نہیں بلایا کرتے تھے زیادہ، اور ایک ہی دفعہ میں گئی جب میں نے ان کا کمرہ دیکھا جس کے اندر فلور ٹو سیلنگ کتابیں تھیں، کتابیں ہی کتابیں، یعنی کہ کرسیوں کی جگہ، قالینوں کی جگہ، میز کی جگہ کتابیں ہی کتابیں تھیں. تو انہوں نے کہا کہ بس میں بیمار رہا ہوں، میں ٹھیک ہو جاؤں تو میں تمہاری طرف آؤں گا اور پھر مل بیٹھیں گے اور رات کا کھانا مل کے کھائیں گے. بس وہ دن اور آج کا دن میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں. اینڈ وی ہیو لاسٹ اے گریٹ فرینڈ اینڈ اے گریٹ کولیگ. تھینک یو ویری مچ جگنو محسن صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو، شکریہ. تھینک یو جی. تو جگنو محسن صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی، اور ہم نے کئی بار دیکھا کہ جب وہ ہم فرائیڈے ٹائم کی کچھ چیزیں اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے تھے آج کل میں، تو خالد صاحب اکثر اوقات ان کا ایک اختلاف ہو جاتا تھا نجم سیٹھی صاحب کے ساتھ بھی اور جگنو محسن صاحبہ کے ساتھ بھی، لیکن وہ قائل ہو جاتے تھے. خالد احمد ایسے شخص تھے جو قائل ہو جاتے تھے، لیکن جو وہ بیان کرتے تھے یا جس طرح ان کا جو نقطہ نظر تھا، اس کے بعد اعتراض کرنے والے کو خود اپنا اعتراض ہی واپس لینا پڑ جاتا تھا. وہ خالد احمد تھے. تو میں جناب وجاہت مسعود صاحب قیوم پہ بات کروں گا، نو ایشو. اب مجھے یہ اتنی اجازت دیں کہ ہم تو آپ سے ہم شروع کرنا چاہیں گے. ہم آج کل کی باتیں شراز آ جائے گا تو پھر ہم بھی کریں گے. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں سب سے پہلے کہ خالد احمد نے جو خاص طور پر ہمارے بہت سے لوگ خالد احمد کی انگلش جرنلزم سے بہت واقف ہیں، انہوں نے پڑھا ہوا ہے. اردو بہت کم جانتے ہیں لوگ کہ خالد احمد نے اردو میں کیا لکھا. حالانکہ خالد احمد کی جو کتابیں ہیں جیسے سیکٹیرین وار جو وڈرو ولسن کے ساتھ انہوں نے کی، اس کے بعد ورڈ ٹو ورڈز بھی آکسفورڈ کی تھی، اور سلیپ واکنگ ٹو سرنڈر، ڈیلنگ ود ٹیررزم ان پاکستان، پاکستان ٹیرر کانڈروم، اور پاکستان بیہائنڈ دا آئیڈیالوجیکل ماسک. لیکن ایک ان کی اردو کتاب بھی تھی جس کا نام تھا انحرافات، تراجم ان کے، اور اس میں اس کو ہم نے کمپائل میں نے کیا تھا، اور پھر ہم نے اس کو چھاپا تھا تخلیقات نے. وہ کتاب بھی موجود نہیں ہے مارکیٹ میں، تو بہت کم. مائک لیجیے گا. اچھا وجاہت مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ایک طرح سے 90s کا جو شروع ہے، خالد احمد کو لوگوں نے انگریزی میں پڑھ بھی رہے تھے، ہمارے اخبارات چل رہے تھے، فرنٹیئر پوسٹ تھا، نیشن، دا نیوز تو آج بھی ہے، لیکن فرنٹیئر پوسٹ ایک نئی تبدیلی تھی اس وقت کے انگلش جرنلزم میں. خالد احمد صاحب اس کے ایڈیٹر بھی تھے، پھر فوری طور پر وہ آج کل اردو میں بھی آ گئے. تو اس وقت جو جرنلزم تھی، اس وقت جو ایک تصور تھا ہمارے ہاں ایک انویسٹیگیٹو جرنلزم کا، خاص طور پر اس میں خالد احمد بہت زیادہ اس میں حوصلہ افزائی تھی ان کی طرف سے جرنلزم میں. ایک دم سے جرنلزم تبدیل ہوئی
جب تبدیل ہوئی اور اس میں اردو جرنلزم کا بہت اہم رول ہے، جس میں تکبیر تھا، ہفتہ روزہ زندگی تھا، اردو ڈائجسٹ تھا، اور خالد احمد کو نشانہ بنانا شروع کیا گیا ان کے خیالات جو تھے ہندوستان کے بارے میں، کشمیر کے بارے میں، تو پہلی دفعہ خالد احمد اردو صحافیوں کے نیزے کے سامنے آئے. نوائے وقت بھی شامل کی. نوائے وقت بھی شامل تھا. جی، تو آپ مجھے ذرا بتائیے گا کہ یہ جو ایک تبدیلی تھی، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اور یہ اس کی اصل وجوہات کیا تھیں؟ بہت شکریہ مجاہد. پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ یہاں پہ بات ہوئی کہ یہ حال بھرا ہوا ہونا چاہیے تھا. میں نے جب غالباً تیسرا دن تھا خالد صاحب کو رخصت ہوئے، مجاہد حسین نے تحریر لکھی، پوچھتے ہیں وہ کہ خالد کون ہے. میں نے کہا دی ویری ٹائٹل اپیٹومائزز دی اسٹیٹ آف افیئرز ان آور کنٹری. کسی مہذب ملک میں یہ پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آتی کہ خالد کون ہے. کسی ایڈورڈ سعید، نوم چومسکی، اقبال احمد، غالباً تپن پوس، خالد احمد، یہ ایک ہی کیلیبر کے لوگ ہیں. اور ہم نے اس ملک میں گزشتہ ہماری چاروں، ہم ایک ہی نسل کے لوگ ہیں. ہم بد نصیب ہیں کہ ہم نے دیکھتے ہی دیکھتے آسمان جہانگیر کو، آئی رحمان کو، ضیاء الدین احمد صاحب کو، اسلم صاحب کو کھویا ہے، اسلم اظہر صاحب کو. میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے جس زمانے کو ہم بہت اچھا سمجھتے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں اس وقت یہ امکان موجود تھا کہ اگر قدامت پسندی کی بات کہی جائے گی یا جبر کی بات کہی جائے گی تو اس کی مخالفت کرنے والا ایک سگنیفیکنٹ اقلیتی گروہ تب تھا، اس وقت بھی مائنورٹی. لیکن اب وہ مائنورٹی بھی نہیں ہے، اٹس جسٹ اے ہینڈ فل آف کیریکٹرز. دیٹ از وائی کہ جو ایک شخص رخصت ہوتا ہے ہم میں سے، irreparable، ہمارے ہاں اس کی جگہ پر نہیں ہو رہی. بھائی، میں ان کو خالد بھائی کہتا ہوں، خالد بھائی کہتا تھا. میری پہلی جو ان کے درشن ہوئے تھے وہ 1983 میں گورنمنٹ کالج میں ہمارے ایک استاد تھے انگریزی کے، بہت نالائق، اور وہ ہمیں امپریس کرنا چاہتے تھے کہ میں اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہوں، آفٹر آل میں خالد احمد کا کلاس فیلو ہوں. تو وہ خالد صاحب کو لے کے آئے. اب جب ہم نے خالد صاحب کی باتیں سنی تو وہ بیچارہ استاد تو بالکل ہی پچک گیا. تو خالد صاحب اس وقت پاکستان ٹائمز میں اداریہ لکھ رہے تھے، اور پاکستان ٹائمز کے بارے میں ہماری رائے اچھی نہیں تھی، اور اس کے نامقبول ہونے میں کسی مقبول کا ہاتھ بھی تھا، چونکہ وہ مقبول جو ہے وہ ضیاء الحق کے قریبی 4 یا 5 مشیران میں شامل تھے. ابھی جنوبی بھی نے ان کا نام لیا ہے. وہ اور تھے، وہ زیڈ تھے، یہ اے تھے. اس کے بعد ہماری نیاز مندی شروع ہوگی. فرنٹیئر پوسٹ پاکستان کے انگریزی جرنلزم میں ایک اس طرح کا ایپیسوڈ ہے جیسا ہمارے اردو جرنلزم میں لیل و نہار. بیرلی 1.5 year لیل و نہار ہفتہ روزے کے طور پر، لیکن آج تک اس سطح کا ہفتہ روزہ اردو میں سامنے نہیں آیا. اس سطح کا انگریزی اخبار فرنٹیئر پوسٹ، میں شکر گڑھ میں پڑھاتا تھا اس وقت، اور شکر گڑھ میں اس کی ایک ہی کاپی آتی تھی، وہ تیسرے دن مجھ تک پہنچتی تھی. وقاص خواجہ سے لے کے جو ہے نادرہ تک، مجھے یاد ہے کہ اس کا جو سنڈے ایڈیشن ہوتا تھا، فرائیڈے ایڈیشن ہوتا تھا اس وقت، وہ ایک اٹ واز این ایونٹ ان آر ایجوکیشن. خالد صاحب کے بنیادی جو اگر ان کو بیان کرنا چاہوں تو وہ 2 نکات ہیں، دونوں جڑے ہوئے ہیں. ایک تو تھا ان کا بے پناہ علم کی سطح تو یہ تھی
परेश भाई कि 2001 दिसंबर में खालिद साहब भाई को टेनिस एल्बो हो गई। मालूम हुआ कि किबला एक ही रुख पे पलंग पे बड़े बड़े किताब पढ़े जाते हैं और एक रुख पे रहने की वजह से टेनिस एल्बो हो गई है। गाजी सलाहुद्दीन साहब अच्छा निहायत साफ को थे, उनको कोई इनसिक्योरिटी नहीं थी। खालिद साहब को बड़ी साफ तरीके से बात कह देते थे। गाजी सलाहुद्दीन साहब ने कहा कि खालिद क्यों पढ़ते हो इतना भाई? पैसे मिलते हैं, पढ़ने के रिव्यू करना होता है। हालांकि ऐसा था नहीं, लेकिन वो एक खास बेतकल्लुफी में उन्होंने ये फरमाया। इल्म और इंकसार, यहाँ जिस जैसे असहाब तशरीफ फरमा है उनकी तो इल्म में है कि ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जहालत और रौनक में नागुज़ीर साथ है, इल्म में और इंकसार में ज़रूरी साथ है। खालिद साहब कन्फ्रंटेशनल नहीं थे और अपनी राय पे कायम रहते थे। उनके मुखालफिन को इल्म होता था कि इनकी ये राय है और वो राय बयान भी करते थे, लेकिन वो एब्सोल्यूटिस्ट नहीं थे। जो सही मानों में हम अब तो अनगिनत बातें याद आ रही हैं ना कि उन्होंने एक जुमला कहा और वो हमारे ज़हन में जाके बैठ गया। मसलन उन्होंने एक दफ़े ये कहा कि लिबरल जो है वो गिरोह नहीं होता, ये पार्टी नहीं होती, ये फिरका नहीं होता, क्योंकि लिबरल का मतलब है अपनी रोशनी में किसी नतीजे पे या किसी खोज पे, किसी जस्तजू पे निकलना। फिर उन्होंने एक दफ़े कहा कि ये जो लिबरलिज्म है ये ज़मीर के बेदार होने की कैफियत का नाम है। कहा उन्होंने, लिखा। अच्छा, उनसे इख्तलाफ मेरे जैसा कम माया भी कर देता था तो समझाने की कोशिश पर एक उन पे स्टेजेस आती थी, वो एक आलिम की तरह, क्योंकि वो कभी भी कतई राय पे नहीं पहुंचते थे। मैं उनको आम तौर से कहा करते थे, आजकल मैं ये सोच रहा हूँ, आजकल मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ, आजकल मैं कुछ इस तरह से देख रहा हूँ। तो एक दफ़े कहीं उन्होंने कहा कि मुसलमान जो है ना ये जमहूरियत के अहल नहीं है, इनको सूट नहीं करती डेमोक्रेसी, इनके जेनेसिस में नहीं है। मैंने बसात एहतराम कहा कि खालिद भाई ये मुसलमान कोई मखलूक तो नहीं है ना, दुनिया में इतने सारे मज़ाहब उनमें से एक ये भी है, तो हम उनके इस हक़ का एहतराम करते हैं कि वो जो भी है। लेकिन ये कि ये समझना कि जमहूरियत तो एक पॉलिटिकल वो है। अच्छा, वो प्यार में समझाते थे। अगर वो मेरे जैसे छोटे आदमी को हमारे यहाँ आते थे तो मैं ज़रा हर मामले में एक्सट्रीमिस्ट हूँ, तो अक्ल शर्म में भी मैं ज़रा कुछ हदूद पार कर जाता था। तो तनकीद करते थे, कहते थे देखो इसको बेवकूफ़ को, इससे मैं मिलने आया हूँ और ये किस काम में पड़ा हुआ। हमारे एक बहुत बड़े नामवर एंकर साहब जो आज भी नंबर 1, नंबर 2, 3 हैं और लिखते हैं, उन्होंने खालिद अहमद के बारे में लिखा कि ही इज लिबरल फाशिस्ट। जी क्या कहा? लिखा 30 जुलाई 2007 को कहा और ये लिख दिया कि ये लिबरल फाशिस्ट है, जबकि उसी का दूसरा भाई खालिद अहमद से रोजाना मिलना चाह रहा था कि अपनी किताब पर प्रीफेस लिखवा सके। तो क्या वाकई खालिद अहमद में इस तरह की कोई चीज़ हम कह सकते हैं? एक बात तो ये कि लिबरल और फैशिज्म दो अलग अलग टर्म्स हैं। फैशिस्ट का लिबरल होना, जिसने भी ये लिखा उसे ना लिबरलिज्म का पता है ना फैशिज्म का। और जिस भाई की तरफ आप इशारा फरमा रहे हैं, वो जो छोटा सा कमरा डेली टाइम्स में खालिद साहब को मिला हुआ था, वो वहाँ आके बैठता था। और ये जो भाई जिसकी तरफ आपने इशारा किया, जिन्होंने ये लिबरल फैशिस्ट कहा था, ये खालिद साहब से अपने भाई की शिकायत करते थे कि ये लिख देता है गाला मैनू पैंदियाँ हैं। तो जब ये बात 2-3 दफ़े हुई तो हमने कहा कि जिनसे गालां पड़ती हैं आप उनसे मिलने जाते क्यों हैं? तो आपका कोई ताल्लुक है तो आप वहाँ जाते हैं ना। बिल्कुल खालिद साहब में कतई तौर पे कोई कतईयत नहीं थी। उनकी इतनी ज़्यादा इल्म दोस्ती, और ये जो उन्होंने कहा ना कि वो गोशा नशीं थे, कम नुमा थे,
वो कूनी मार के आगे आने वालों में से नहीं थे। तो उसकी बुनियादी वजह ये है कि एक बात तो ये थी, और वो मेरी ज़ाती राय है, जो बेहतर समझते हैं जानते हैं वो इस्लाह कर देंगे। खालिद भाई की अपनी वालदा के साथ ताल्लुक़ की नौयत बहुत तवील थी। खालिद साहब कहीं भी हों, कुछ भी कर रहे हों, वो रात के 11 बजे कहते थे मुझे अब घर जब पहुँचना है। वालदा के पास उन्होंने पौन घंटा बैठना है, फिर अपना पढ़ने पहुँच मुझे याद है कि जब वो वुडरो विल्सन जा रहे थे तो मैं मिला उनको घर जाके, तो कहते हैं यार मैं किताब लिखने जा रहा हूँ, लेकिन अम्मा से मैंने कहा है कि मेरे आने तक तुमने मरना नहीं है, तो उसने वादा किया है लिहाजा मैं जा रहा हूँ। ये उनकी नौयत थी। जब उनकी वालदा का बिलाखिर इंतकाल जिस दिन उनका हुआ है, that was the first day when his close friends realized कि there are elements of dementia now. वो इतना तवील है उनकी, चूँकि अपनी उम्र 80 बरस की हो रही थी और उनकी वालदा की उम्र 96 बरस की थी, तो वो रिश्ता इतना, उन्होंने जिस तरह की ज़िंदगी गुजारी थी पाकिस्तान में, खालिद अहमद जैसे इल्म के साथ ख़ुद को पीछे रखना और छोटों को आगे बढ़ते देखना और झूठ को तरक्की पाते देखना और सच को और जुल्म को, ये सब मामलात ये एक इंसान के लिए बर्दाश्त करना आसान नहीं होते। खालिद साहब जो है, उन पे उनकी वालदा की जो वफ़ात है उससे वो टूट गए। बिल्कुल। जाहिद साहब आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ज़ैम खान साहब, आपने पाकिस्तान की जो फ़िरका वाराना तंजीमें और ख़ास तौर पर लश्कर तैयबा और जो जहादी तंजीमें थी, इन पर लिखना शुरू किया। खालिद अहमद उन्हीं दिनों इन पे तबसरा कर रहे थे और हम पहली मरतबा ये जान पा रहे थे सवाद आज़म क्या है, हयाती ममाती देवबंदी क्या है, सलफ़ी क्या है, वहाबियत क्या है, और अहले तशय्यो में जो हम मुकस्सर हैं वो कौन हैं, गाली कौन हैं। हमें ये बताइएगा कि ये मौज़ूआत तो अक्सर उर्दू के थे, खालिद अहमद ने उनको उर्दू में बयान करना, इंग्लिश में बयान करना शुरू किया। आप उन्हीं दिनों ये तहकीकात कर रहे थे, तो क्या आप समझते हैं कि खालिद अहमद का उस वक्त इन मौज़ूआत पर लिखना ये बहुत एक ऐसी चीज़ को जो हमारे दरवाजे पर दस्तक देने आ रही थी, बहुत पहले देख लेना नहीं था? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, इस हवाले से जो खालिद की जर्नलिज्म थी और जर्नलिज्म का जो एक पहलू था जो बहुत अहम है, वो था सोशियो पॉलिटिक्स, नॉट जस्ट पॉलिटिक्स बल्कि सोशियो पॉलिटिक्स। आप भी वो कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, मैं भी वो कुछ करने की कोशिश कर रहा था कि जो, क्योंकि ये सिर्फ सीधा साधा पॉलिटिकल फिनोमेना नहीं था, आज भी नहीं है, और ये सीधा साधा जो है लॉ एंड ऑर्डर का इशू भी नहीं है कि आप क्राइम के तौर पे रिपोर्ट करें इसको। जो इंतहा पसंद तंजीमें हैं, ऑब्वियसली ये इसका पूरा प्रोसेस जो है ये एक सोशियो पॉलिटिकल प्रोसेस है, और उसको वो उस तरीके से देखने की कोशिश कर रहे थे। अब उनकी देखिए स्ट्रेंथ क्या थी, और जो आज का मौजू भी है थोड़ा सा मैं उसके साथ लिंक करने की कोशिश करूँगा कि हम सब ख़ास तौर पे जो मीडिया के लोग हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, वो उससे क्या सीख सकते हैं, वो किस स्पीशीज़ से ताल्लुक़ रखते थे, खालिद अहमद को हम कहाँ प्लेस करें और फिर वहाँ प्लेस करके हम सीखने की कोशिश करें कि उनको फॉलो क्या कर सकते हैं। देखिए, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको, अगर आपने इकोनॉमिस्ट के जो दोस्त पढ़ते हैं, पिछले हफ्ते इकोनॉमिस्ट में एक बड़ा दिलचस्प मजमून है। तो इकोनॉमिस्ट ने कोई 100 साल की जो सोशल साइंसेस की PhDs जितनी हुई हैं उसकी जो अवेलेबल कर दी गई है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने, ब्रिटेन में उन तमाम का उनका एक लिंग्विस्टिक रिव्यू किया, और बड़ा इंटरेस्टिंग है वो सारा जो उसमें ज़ाहिर बहुत तफसीली तो नहीं होता इकोनॉमिस्ट में, लेकिन जो उनका बुनियादी चीज़ है वो ये है कि जो सोशल साइंसेस की जो लैंग्वेज है, जो नैरेटिव है, वो 100 साल में मुश्किल होता होता आज वहाँ पर पहुँचा है कि वो अपने मुश्किल होने में नेचुरल साइंसेस के बराबर हो गया है। जितना एक आम आदमी के लिए फिजिक्स को रीड करना आज मुश्किल है, उतना ही आम आदमी के लिए आज सोशियोलॉजी को, एंथ्रोपोलॉजी को, इवन पॉलिटिकल साइंस को भी रीड करना उतना ही मुश्किल हो गया। अब इसका क्या मतलब है? देयर इज अ क्राइसिस। क्राइसिस जो है वो नॉलेज प्रोडक्शन का नहीं है। हम उस अहद में हैं जिसमें बहुत नॉलेज प्रोड्यूस हो रहा है,
بہت اسکالرشپ یونیورسٹیز میں پروڈیوس ہو رہی ہے، لیکن جو اسکالرشپ پروڈیوس ہو رہی ہے وہ عوام تک، عام لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہی اور ان کو انفلوئنس نہیں کر رہی. اور اس کا بڑا آسان ثبوت ہے. آپ ذرا خود کو دیکھیے کہ آپ کو کن تھنکرز نے متاثر کیا ہے. آپ کے ذہن میں ارلی 20th سینچری کے تھنکرز آئیں گے، لیٹ 19th سینچری کے تھنکرز آئیں گے، اس وقت کے فیمنسٹ تھنکرز، اس وقت کے سوشلسٹ تھنکرز، ٹھیک ہے نا جی، اس وقت کے جو اینٹی کلونیل تھنکرز تھے، آپ کے ذہن میں فوراً وہ نام آئیں گے. ابھی والے نام بہت کم آئیں گے. تو کرائسس جو ہے آج کا یہ ہے کہ نالج جو پروڈیوس ہو رہا ہے اس کو نالج پروڈیوس کرنے والے ہی کنزیوم کر رہے ہیں. جو اینتھروپولوجی پروڈیوس ہو رہی ہے اس کو اینتھروپولوجسٹ پڑھ رہا ہے، جو پولیٹیکل سائنس پروڈیوس ہو رہی ہے اس کو پولیٹیکل سائنٹسٹ پڑھ رہا ہے، جو سوشیالوجی پروڈیوس ہو رہی ہے اس کو سوشیالوجسٹ پڑھ رہا ہے. تو وٹ ہیز گون مسنگ؟ پبلک انٹلیکچوئل ہیز گون مسنگ. کیونکہ جب ہم ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں متاثر کیا، مارکس، ویبر، ڈرخائم، ٹھیک ہے نا جی، اسی طرح سائیکالوجی کے لوگ جو ایکسیسیبل ہیں، جنہوں نے پروڈیوس کیا، they were not only you see social scientists, they were also public intellectuals. They thought it was their duty to reach out to the common man and influence them. That's how they were able to change society. دنیا کو جو بدلا ہے وہ لیٹ 19th سینچری، ارلی 20th سینچری کے جن کو ہم تھنکرز کہتے ہیں، جو سوشل سائنٹسٹ کہہ لیجیے، فلاسفرز کہہ لیجیے، انہوں نے بدلا ہے. تو اب اس کرائسس میں there must be a way out as well. The way out is knowledge mediation. We need people who can mediate between the knowledge that is being produced over there, understand it, digest it, and turn it into a language that is easily accessible to a common man. اس کے علاوہ تو کوئی سولوشن نہیں ہے نا جی. کہ ہمیں چاہیے نالج میڈیٹر چاہیے جو نالج کو ایگریگیٹ بھی کرے، صرف ایک ویو نہ کرے، کیونکہ سوشل سائنسز میں بھی اسپیشلائزیشن نیرو سے نیرو ہوتی گئی ہے. ایک کو پڑھنے سے بھی آپ کو اتنی بات نہیں بنتی. جو نالج کو انڈرسٹینڈ کرے، ایگریگیٹ کرے، پھر آپ تک پہنچائے. دس از دا رول فار ٹوڈیز جرنلسٹ. آج کے جرنلسٹ کا صرف رول یہ نہیں ہے کہ خبر دے. خبر دینا بہت آسان کام بن گیا ہے. آج کل اصل کام خبر دینے سے زیادہ جو ہے وہ غلط خبر سے بچانا بن گیا ہے. خبر تو آپ کے پاس ہوتی ہے، آپ کو بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے سچی خبر کون سی ہے، ڈس انفارمیشن کون سی ہے، انفارمیشن کون سی ہے. آج سے 50 سال 100 سال پہلے چیلنج واز ٹو ہیو ایکسیس ٹو انفارمیشن. تو جرنلسٹ کا جو ایک رول بن گیا ہے وہ یہ ہے کہ نالج کو میڈیٹ کریں. تو دس از ویئر وی پلیس خالد. اس کے لیے یو نیڈ اے اسکالر. A journalist who is not only a journalist but who is also a scholar. ایک جو بریڈ جو بہت ریئر بریڈ ہے وہ ہے اسکالر جرنلسٹ کی. He was not just, you see, a journalist, as you see, we have already said. He was also a scholar. So that is, you see, a unique place that he enjoys. اور یہ اس کی اسٹرینتھ کہاں سے آئی؟ ابھی آپ نے ایک دو بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی ان کے بارے میں، مثلا ہیوملٹی کی بات کی. دیکھیے جب ہم بات کرتے ہیں کریٹیکل تھنکنگ کی تو 3 چیزیں اس میں اسٹینڈ آؤٹ کرتی ہیں. اب کریٹیکل تھنکنگ میں سب سے نمبر 1 چیز ہے کیوریاسٹی. لیکن آئنسٹائن نے کہا تھا نا کہ مجھ میں اور عام لوگوں میں کوئی فرق بھی نہیں ہے، میں تھوڑا سا کیوریس زیادہ ہوں. کیوریاسٹی واحد چیز ہے جو مجھے الگ کرتی ہے عام لوگوں سے، آئنسٹائن نے کہا. دیکھیے کیوریاسٹی کریٹیکل تھنکنگ کی پہلی چیز ہے. اب خالد احمد جس طریقے سے جو نالج ہاتھ لگتا تھا، جتنا پڑھتا تھا، جس کو یوز لیس نالج کہا گیا نا، کہ جو چیز اس کے، اور جیسے ہم لیتے تھے، ہم جیسے عام لوگ بھی، اور ہم سے بھی کریت کر جو چیزیں ہمیں چھوٹی بہت معلوم ہوتی تھی، اچھا یہ کیسے ہے، ہمارے ایکسپیرینسز کے بارے میں جو چیز ہم کر رہے ہوتے تھے، لکھ رہے ہوتے تھے، جس سے ملے ہوتے تھے. تو ہی واز سو کیوریس کہ آپ کو بہت کم کیوریاسٹی کسی لوگوں میں اس طریقے کی نظر آئے گی. پھر آبویسلی کریٹیوٹی اس سے آتی ہے، لیکن ہیوملٹی. آپ نے بہت خوبصورت بات کی. دیکھیں مذاہب میں بھی جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ تو تکبر ہے نا. اسلام میں بھی شیطان کیوں نکلا تھا؟ تکبر کی وجہ سے نکلا تھا نا. اور تکبر ہی سب سے بڑا مذہب کے لوگوں کی سب سے بڑی خصوصیت بھی بن گئی ہے انفارچونیٹلی.
बिकॉज जब आप में ह्यूमिलिटी नहीं होती तो आप अपनी राय को बदलने को तैयार नहीं होते, उसको रिव्यू करने को तैयार नहीं होते, तो क्रिटिकल थिंकिंग कहां से आएगी? साइंस की स्ट्रेंथ यही है ना कि मुसलसल अपनी चीज को रिव्यू करने को, चैलेंज करने को, अस्सिर नौ देखने पर मुसलसल तैयार होती है। और एक खूबी किसी भी थिंकर की, किसी भी पब्लिक इंटेलेक्चुअल की ये होनी चाहिए ना कि उस बात पे शर्मिंदा ना हो कि उसकी कल वाली बात जो थी वो गलत थी और आज वो अपने आप को रिव्यू कर रहा है। यहां से आपकी ग्रोथ का रास्ता निकलता है कि जहां से आप मुसलसल यू कीप ऑन ग्रोइंग। इंसान की सबसे बड़ी खूबी वो नहीं होती कि देखे जो अपनी बात पे कायम रहे। इंसान की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो मुसलसल अपने आप को ग्रो कर सके। आज जो कल था वो आज ना हो, जो आज है वो कल ना हो, कंटिन्यूस ग्रोथ। खालिद अहमद में भी जो आपको नजर आता है आप देखें, और मुख्तलिफ सिमतों में चले जाते थे। अब आपने जिस तरह से बात की, आप जो मजहबी इंतहा पसंदी थे, ये एक ऐसा फिनोमिनन है जो 80s में आना शुरू हुआ, फिर 90s में उसने एक नई शक्ल ली, और एक बहुत ही बड़ा एक हमारे यहाँ एक मॉन्स्टर बनता चला गया। उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। अब उन्होंने जिन जिन जहतों से उसको समझने की कोशिश की, जिन जिन मुख्तलिफ हवालों से उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, जिसमें मैं अर्ज करूँ बहुत अहम हवाला सोशल साइंसेस का था और सोशियो पॉलिटिकल था कि इस माशरे के साथ क्या हो रहा है, ये किस तरफ को जा रहा है, और उसके अंदर ये मजहबी जमातें क्या कर रही हैं, रियासत क्या कर रही है, रियासत कैसे इस्तेमाल कर रही है, आम आदमी इसके साथ कैसे इंटरेक्ट कर रही हैं, ये जमातें आम लोगों के जहन पे क्या असर डाल रही हैं, पूरा माशरा किस तब्दीली के अमल से गुजर रहा है। ये कैसा आदमी कर सकता है जो मुसलसल अपने आप को भी चैलेंज कर रहा हो, अपने नॉलेज को भी मुसलसल रिव्यू कर रहा हो। फिर साथ एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा कि आप देखें, ही वॉज ऑल्सो एन एक्टिविस्ट, कि जिन चीज़ों के लिए वो स्टैंड करते थे, वो जितने भी शाये हों, आज ये बात हुई कि वो शाये थे, लेकिन आप देखिए शाये होने के बावजूद वो एक्टिविस्ट भी थे। वो निमराना डायलॉग्स में भी उनका बहुत अहम पार्ट था, ठीक है ना जी। उसके साथ साथ जो सेफमा थी, सेफमा में भी वो बहुत एक्टिव थे, यानी वो एक पीस एक्टिविस्ट के तौर पर उन्होंने अपना रोल प्ले किया, जहाँ पे वो समझते थे वो कर सकते, मशल बुक के साथ। तो वो ऐसा नहीं था, ह्यूमन राइट्स कमीशन के साथ, यानी ऐसा नहीं था कि वो अपने तमाम ज़ाहिर है वो ऐसा आदमी था जो वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था। जो बताया गया कि वो फौरी तौर पे करते थे कि वो फालतू लोगों के लिए उनके पास वक्त नहीं होता था, जिनसे वो सीख सकते थे उनके लिए वक्त होता था, अपने नॉलेज की तरफ रिट्रीट करते थे। लेकिन जो वो देते थे, उनका जो व्हाट ही गेव टू द सोसाइटी वाज नॉट जस्ट हिज नॉलेज, what was not just information and knowledge mediation, it was also his activism. कि through his activism he also tried to change the politics of this region, क्योंकि वो ये समझते थे कि ये रीजनल पॉलिटिक्स जब तक चेंज नहीं होगी तो बहुत सी बलाएं जो हमारे माशरे में हैं ये टलने वाली नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच ज़हम। हम आगे बढ़ाते हैं। आपने नीमराना मुज़ाकरात की बात की। मुझे याद है कि मैं 25-26 साल से अभी जर्नलिज्म कर रहा हूँ। हमारे यहाँ कोशिश होती है कि हमारा जो एडिटर है या मालिक है वो कहीं अगर मौके हों जर्नलिस्ट की, रिपोर्टर्स की ग्रोथ के, तो वो नहीं उनको जाने देते, रोक देते हैं, नाम चेंज हो जाते हैं, अपने रिश्तेदार चले जाते थे। बस खालिद अहमद बहुत मुख्तलिफ शख्स थे। ये कयूम सिद्दीकी मेरे साथ बैठे हैं। 1996 में कयूम को नीमराना मुज़ाकरात के लिए हिंदुस्तान भेजा गया और हम जितने लोग काम करते थे हम सब गए। मुझे नेपाल भेजा और भी लोग थे, शुजाउद्दीन थे। कयूम ने आजकल में खालिद अहमद के साथ शुरू किया और मैंने कयूम से दरख्वास्त की थी, इन्होंने बहुत मसरूफियत से वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। कयूम मुझे ये बताइए, खालिद अहमद ने एक, आपको याद होगा हमारे यहाँ एक कज़िया चल रहा था जस्टिस सजाद अली शाह और मियाँ साहब के साथ, तो बातें होना शुरू हो गई कि पाकिस्तान में ये जो जुडिशल एक्टिविज्म है इसकी एक नई शक्ल सामने आ रही है। गो कि हम पहले भी बहुत सारे ऐसे फैसले देख चुके थे, तो वो बहुत बड़े हामी थे अदलिया के गुरेज के,
کہ عدلیہ کو, عدالتوں کو, جج صاحبان کو ایک خصوصی گریز استعمال کرنا چاہیے پبلک مقامات پر, شادیوں میں شرکت, ہر طرح کی چیزوں سے, تاکہ وہ ان کے فیصلے جو ہیں وہ زیادہ اہم ہوں. اور پھر انہی دنوں واقعہ یہ ہوا کہ ایک سال کانفرنس ہو رہی تھی اور ہندوستان کے چیف جسٹس پاکستان آ گئے. تو اس جھگڑے پر کسی جرنلسٹ نے پوچھ لیا ہندوستان کے چیف جسٹس سے کہ آپ کیا کہتے ہیں یہ سجاد علی شاہ اور نواز شریف جو جھگڑا ہے. تو اس نے بہت مختصر جواب دیا کہ میں عدالت میں بولتا ہوں. کیوں کہ آپ عدالت کو کور کرتے ہیں اور آپ معروف کورٹ سپورٹر بھی ہیں. ہاں, آپ عدالت سے باہر زیادہ بولتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ خالد احمد کا جو تصور تھا عدلیہ کے بارے میں, جو انہوں نے لکھا, اور انہوں نے بہت بہت زیادہ چیزیں لکھی ہیں عدلیہ پر, کیا وہ تصور ہے جو ہم پڑھتے آئے ہیں, یا جو خالد احمد جس طرح کہتے تھے اس موضوع پر, کیا اس قسم کی کچھ مماثلت ملتی ہے آپ کو ہماری عدلیہ میں آج کل, یا گزشتہ دنوں, یا جو آگے نظر آ رہا ہے؟ بہت شکریہ. اپنا سب سے پہلے تو مجاہد آپ کا شکریہ کہ میں نہ تو کوئی مصروف آدمی ہوں اور نہ ہی کیونکہ جس کے لیے ٹائم نکالا جائے. وجاہت مسعود صاحب, زیغم صاحب اور پرویز سود بھائی جیسی شخصیات, ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملے انسان کو, تو یہ میرا خیال ہے کہ اس کے لیے بڑی ایک نعمت ہے. آج کے اس دور میں جو وجاہت مسعود صاحب کے بقول آج کا دور جو ہے وہ ویڈیو لیکس کا دور ہے. تو اس میں پورے ملک کو ایک الماری ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے اندر کون ہے. ویڈیو آڈیو لیکس آج کل ہماری جو ہے وہ سیاست کو اور عدالت کو جو ہے وہ شیپ کر رہی ہیں. اور اس کے بعد جو آپ نے بتایا کہ جس طرح سے کس طرح چلتا تھا, میرا خالد احمد صاحب کے ساتھ جو انٹریکشن پہلی مرتبہ ہوا, اب اس کو کس طرح سے ہم بڑے ہوئے جب یہ افغان جنگ چل رہی تھی, اور اس وقت پاکستان کی جو ایک معاشرت تھی یا سوسائٹی تھی وہ تبدیل ہو رہی تھی. ضیاء الحق صاحب کا دور تھا. میرے والد خود کیونکہ جرنلسٹ ہیں, اور وہ بھی جو کس کو رائٹ کی صحافت جو ہے اس پہ وہ زیادہ چلتے تھے. گو کہ بہرحال کچھ اختلافات ہر شخص کے اپنی زندگی میں مختلف سوچ کے حوالے سے ہوتے ہیں, تو ان کی سوچ جو ہے وہ یہ تھی. اور ضیاء الحق کا زمانہ اور ہمارے ہاں اخبارات, اور اس وقت کی جو سینسرشپ تھی, اور اس پہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ افغان جنگ کی وجہ سے جو مجاہدین ہیں جو کہ بعد میں طالبان بنے اور اب دہشت گرد ہیں, ان کو ہیروئزم کے طور کے اوپر ہمارا سارا میڈیا جو ہے پروجیکٹ کر رہا تھا. ایون کہ سی این این کی اگر ہم اس وقت کی نشریات دیکھتے تو وہاں پہ بھی جو مجاہدین ہیں ان کا اپنا ایک روپ, اس کا پکچرز جو بنی ہوئی ہوتی تھی, ٹربن ہے, داڑھی ہے, اس نے وہ پہنی ہوئی ہے, کمانڈو جیکٹ. ہاں بالکل. تو اس دور کے اندر وہ ایک, اب ایک شخص بڑا ہو رہا ہے تو وہ ایک سوچ آٹومیٹکلی معاشرے سے اور میڈیا سے اس سوچ کا حامل ہوتا چلا جاتا ہے. پھر جب ہم پنجاب یونیورسٹی تک اس وقت میں پہنچے تو وہاں پہ جمعیت کا دورہ تھا, اور جمعیت اور سیاست آپ کو پتہ ہی ہے, اور وہ بھی وہاں پہ بھی رائٹ کی صحافت. تو ایک طرح کا مائنڈ سیٹ بن چکا ہوا تھا کہ بھی ہاں کیا ہو رہا ہے اور کیوں مجاہدین ہیں اور ہم پاکستان جنگ لڑ رہا ہے اور یہ ساری صورتحال ہے. تو اس دور میں جب صحافت میں آئے ہم, پریکٹیکل صحافت میں, تو بدقسمتی سے خبریں اخبار میں نوکری ملی. بدقسمتی نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا. تو اچھا, اب اس ایک رائٹ ونگ کی سوچ میں پروان چڑھا ہوا بندہ, اور پھر آگے یونیورسٹی میں بھی یہ سارا کچھ, اور پھر اچانک سے جو ہے وہ ضیاء شاہد کی صحافت خبریں اخبار کی صورت میں سامنے آئی. لیکن کیونکہ استادوں کی جو ہے وہ تھوڑی بہت تربیت تھی کہ صحافت کیا چیز ہوتی ہے, اور جب ضیاء شاہد نے کہا کہ جاؤ میرے لیے اشتہار لے کے آؤ, اور جو ہے وہ تو وہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا کہ یار ہم تو یہاں پہ صحافت کرنے آئے تھے. تو وہ اس منہ ماری کے بعد جو ہے چھوڑ دیا خبریں.
تو بے روزگاری کے دوران میں شجاع الدین صاحب جو ہمارے جو آج کل کی ٹیم ہے اس کے فاؤنڈنگ جو ممبرز تھے، ان کا فون آیا کہ اس طرح سے اخبار نکل رہا ہے ہفتہ روزہ، تو اگر آپ آ سکتے ہیں تو میں نے پھر جوائن کیا. تو پہلی مرتبہ خالد احمد سے میری انٹرویو کے دوران میں، یہ 93 کی بات ہے، ہاں، تو میری ملاقات ہوئی. تو جو وہ ملاقات تھی میرے لیے بہت ہی ایک عجیب سی تھی کہ ایڈیٹر کا رول جو ہے وہ دیکھا کہ ایک شخص ہے جو جاگرز پہن کے ٹریک سوٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ٹی شرٹ پہنی ہوئی، اور ٹی شرٹ جو ہے وہ اس کی اوپر سلیوز جو ہیں وہ انہوں نے کی ہوئی ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں. گورا چٹا لمبا چوڑا ایک خوبصورت انسان. ہمارا انٹرویو ہوا، ہم چلے گئے. پھر اس کے بعد جب انہوں نے کر لیا، اب اس دور میں جو روزنامہ تقبیر ہے، ہفتہ روزہ تقبیر، صلاح الدین صاحب کا ہفتہ روزہ تقبیر کی ایک سوچ وہی والی سوچ تھی. آپ کو وجاہت صاحب آپ ذرا بہتر طور پہ جان سکتے ہیں، اور میرے خیال میں یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہفتہ روزہ تقبیر کی جو مار تھی اور جس طرح کا اس کا میٹیریل ہوتا تھا اور جس طرح سے وہ انفلوئنس کرتا تھا، تو اس کے برعکس جو ہے وہ ایک معتدل سوچ کا ہفتہ روزہ نکالنا میرا خیال ہے بہت بڑے دل گردے کا جو ہے وہ بات تھی، کیونکہ کوئی مارکیٹ نہیں تھی اردو جرنلزم کے اندر. تحقیقاتی صحافت اور بالخصوص وہ والی صحافت جو کہ تقبیر کی سوچ سے بالکل مختلف ہو، اس دور میں ابھی جگنو نے بتایا کہ وہ ایک بہت بڑا رسک تھا، لیکن وہ رسک لیا گیا. اور آج کل کے ساتھ وہی سلوک ہوتا رہا جو اردو صحافت میں عموماً ہوتا رہتا ہے. وین گارڈ میں ہمارا آفس تھا، تو پیچھے ایک کونے کے اندر ہمیں 2 کمرے دیے گئے تھے، جبکہ ٹی ایف ٹی کا دفتر جو انگریزی اخبار کا تھا بڑا خوبصورت آفس تھا، اور وہاں پہ جو ہے وہ ایک لمبی چوڑی اور طرح کی کلچر تھا. جبکہ میں، مجاہد اور شجاع الدین، شراز راج اور خالد احمد، سلیم کیمی صاحب وہ تو بعد میں آئے تھے نا، تو وہ ہم جو ہے بالکل ایک الگ سے کونے میں بیٹھا کرتے تھے. تو ایک دن یہ ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ دلدار پرویز بھٹیا جو ہے مشہور کامیڈین اور وہ ڈرامہ نگار، ڈرامہ وغیرہ کرتے تھے، اور وہ سارا استاد بھی لاہور کالج میں. تو آئے، اندر آئے، اور کتنے تھا سلیو لیس ایڈیٹر. تو اتنی دیر میں خالد احمد جو ہے وہ کمرے سے اٹھے اور ہنستے ہوئے، اور پتہ آپ کو کہ بہت ہی شرمیلے قسم کے انسان تھے، بہت کچھ ذرا سا بھی مذاق کر دینا تو وہ بلش ہو جایا کرتے تھے کہ کس طرح سے. اور پھر وہاں پہ ان کی جو ہے سلیو لیس ایڈیٹر سے جو ہے نا وہ ہماری شناسائی ہوئی. اور سلیو لیس ایڈیٹر جو ہیں وہ صبح صبح آتے تھے، تو ان کے کاندھے کے اوپر ایک بیگ ہوتا تھا بہت بڑا سا. اس بیگ میں 2-3 چیزیں ہوتی تھی، کتابیں، کنو اور چلیاں، جو مکئی کی چلی جو ہے، بھٹا، وہ. اور وہ بالکل نارمل سے آئے، وہ اسی طرح سے جاگرز پہنے. میں نے انہیں بہت کم دیکھا کہ انہوں نے شلوار قمیض پہنی ہے، اور شلوار قمیض کا بھی ایک ہی سوٹ تھا ان کے پاس، کیمل کلر کا، وہ جو بنو کا کھدر نہیں ہوتا، وہ اس کا کھدر کا ایک سوٹ تھا ان کے پاس. تو کہیں کسی فنکشن میں جانا تو اس میں کبھی وہ بھی استری ہوا وہ نہیں ہے. تو ہیوملٹی جو ہے وہ اس لیول کی تھی ان کی، اور علم جو ہے وہ ان کا واقعی کوہ ہمالیہ جیسا تھا. میرے جیسا بندہ تو ان کے علم کے حوالے سے جو ہے نا وہ بات کر نہیں سکتا ہے. لیکن ان کی جو باقی اور چیزیں تھیں، جن کے ایڈیٹوریلز زیادہ تر آج کل کے ویکلی آج کل کے اندر یہی تھی کہ وہ ترجمہ ہو کے چھپتی تھی ان کی چیزیں. لیکن انہوں نے جو سب سے میرا وہ دلچسپ موضوع تھا ان کا، وہ جو میں ان کو پڑھا کرتا تھا زیادہ طور، ان کی وہ الفاظ کی سرگزشت لکھا کرتے تھے کہ کون سا لفظ جو ہے وہ کہاں سے چلا، ورڈ ٹو ورڈ. پھر اس کی کتاب جو ہے وہ ان کی چھپی ہے. تو لفظ کا سفر نامہ جو تھا وہ کہ بھی ایک پلیٹ لفظ جو ہے یہ کہاں سے، کس پرتگالی زبان سے چلا، کس طرح سے ہمارے کلچر کے اندر آیا، اور کیسے جو ہے نا اس کا استعمال ہوا. تو میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑے آدمی تھے. ابھی جگنو نے بات کی ان کے وہ لشکر طیبہ کی بات تھی، وہ جو بنیاد پرست تنظیم ہے، وہ تو نہیں انہوں نے نام دیا، لیکن میں ان کا نام لے سکتا ہوں. ہاں،
لیکن اس میں پھر جو ہے وہ ملاقات کے بعد ایک طرز جو ہے وہ صحافت کی ہم نے اس وقت ان سے یہ سیکھی. وہ آئے پریشان تھے اور وہ سارا کچھ تھا. پھر ڈسکس کیا مجاہد, اگر آپ کو یاد ہوگا کہ فیصلہ یہ ہوا کہ لشکر طیبہ کا جو مریدکے کے اندر ہیڈ کوارٹر ہے اس کے اوپر ایک پازیٹیو سٹوری کی جائے. اچھا اب ہم مطلب ایک طرف جو ہے وہ ایک بنیاد پرست تنظیم اور اس کا اپنا ایک وہ تھا, اور اب اس سے انفارمیشن بھی باہر نکالنی تھی کہ وہ ہے کیا, لیکن پازیٹیو انداز کے اندر. خالد صاحب نے اس کی ڈیوٹی لگائی تھی اور پھر وہ یحییٰ کے ساتھ جو ہے ہماری وہیں پہ ملاقات ہوئی تھی. تو وہ اس میں پھر جو لشکر طیبہ کا ہیڈ کوارٹر تھا وہ کتنے ایکڑ کے اوپر پھیلا ہوا ہے, وہاں پہ کتنی خوبصورت بلڈنگز ہیں, اس میں کیا کچھ ہو رہا ہے, وہاں پہ جب شروع ہوتے ہیں تو گھوڑے کھیل رہے ہیں اور کیا کیا کچھ اللہ کے فضل سے بن رہا ہے. تو اس طرح سے وہ ایک پازیٹیو طریقے کے اندر اس کو پریڈکٹ کرتے ہوئے یا لکھتے ہوئے یا اس کو دکھاتے ہوئے ساری کی ساری انفارمیشن جو ہے کہ وہاں پہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے, تو اس کے اوپر ہم نے پھر تحقیقاتی رپورٹ جو ہے وہ شائع کی. تو یہ بھی ایک جو ہے وہ صنف ہم نے انٹروڈیوس کی کہ ہاں صحافت کے اندر کس طرح سے پھر راستے نکالنے. جیسے وجاہد صاحب نے کہا نا کہ خالد احمد جو ہیں وہ سٹبرن نہیں تھے, وہ اپنے موقف پہ قائم رہتے ہوئے دوسرے کا موقف برداشت جو ہے وہ ضرور تھی ان کے اندر. اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ جتنے بڑے آدمی تھے شاید ہماری صحافت نے یا ہماری صحافتی کمیونٹی نے اور ہمارے معاشرے نے اس طرح سے ان کو پے بیک نہیں کیا. مجھے یاد ہے کہ میں کیونکہ 96 میں جب ہفت روزہ آج کل جو تھا وہ جگنو کی وجہ سے, کیونکہ اشتہارات کا معاملہ تھا, میرے خیال میں 2-2.5 سال ہی ہم اس اخبار کو سسٹین کر پائے. اور پھر انہوں نے نجم سیٹھی صاحب اور انہوں نے مل کے کہا کہ جی اب ہفت روزہ نہیں ہوگا, اور ایک دن فیصلہ ہوا کہ اب یہ ایک ایوننگر بن جائے گا. اور پھر ہم نے اس ہفت روزہ آج کل جو ہے اس کو روزنامہ آج کل بنایا اور ایوننگر, اور پھر ہم نے سرخیاں لگانی شروع کر دیں کہ قاضی کی فوج لاہور میں داخل ہو گئی. تو وہی پھر یہ جو کس قسم کی صحافت, جو سنسنی خیز صحافت, مطلب اتنا اچھا ایک اردو کا ہفت روزہ جو کہ جدید سوچ کا حامل تھا, اس کا اختتام جو ہے بالکل اسی طرح سے ہوا کہ وہ پھر آج صفحہ ہستی سے ہی مٹ گیا. اب تو صرف کہانی ہیں جو باقی ہیں. اب پتہ نہیں ہماری جو صحافت ہے آج کل کی وہ کہاں سے کہاں پہنچتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ وجاہد مسعود صاحب جو ہے, جو آپ نے کہا نا کہ ان کا عدلیہ کے حوالے سے, جوڈیشری کے حوالے سے, بالکل ان کی ایک سوچ جو ہے وہ بالکل یہ درست سوچ تھی کہ جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہے اس سے معاشرے میرا خیال تباہ ہی ہوئے ہیں. میں نے تو جتنا دیکھا ہے اور لرن کیا ہے, پاکستان کی جو عدالتی فعالیت ہے اس نے نہ صرف یہ کہ پاکستان کی سیاست کو ریفارم کرنے کی کوشش کی, اس نے ایگزیکٹو کو ریفارم کرنے کی کوشش کی, اور کہیں کہیں معاشیات جو ہے وہ اس کو بھی وہ کرنے کی کوشش کی. اور جب سارا کچھ ہی عدلیہ نے کرنے کی کوشش کی تو سارا کچھ ہی تباہ ہو گیا. جی پلیز, تھینک یو ویری مچ. اتنی ٹیکنالوجی مجھے آتی تو مجھے پرویز ہود بھائی جتنی گالیاں پڑتی. ہمارا ایک نوجوان کھلاڑی ہے بہت باصلاحیت, وہ پھسل گیا فیلڈ میں, اس کے پاؤں میں موچ آ گئی ہے, تو ہمارے ملک کے پریزیڈنٹ نے اس پہ پیغام بھیجا ہے. میں نے 8 دن انتظار کیا ہے کہ خالد صاحب کے انتقال پہ کسی سیاسی رہنما, کسی صوبائی, کسی قومی پبلک آفس ہولڈر کو یہ توفیق ہو. سمجھ رہا انہوں نے کیا ہے خالد احمد کو. ایک صاحب نے مجھے ملتان کے سے ایکسپریس روزنامہ کے بیک پیج پہ کسی سیکریٹری کی لکھی ہوئی 2.5 لائنوں کی خبر بھیجی ہے کہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ ان کے لیے ایصال ثواب اور ان کے جو پسماندگان ہیں ان کو صبر جمیل عطا ہو. یہ قدر ہے اس معاشرے میں. میں نے کمپیریزن دینا چاہ رہا تھا, میں معذرت چاہتا ہوں, میں اس میں مداخلت کر دی. ہاں, میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. خالد احمد صاحب کے بارے میں بہت سارا
इबाहम भी रहा। एक तो खालिद अहमद, फिर वो सबसे बड़े वकील पाकिस्तान में अकलीतों के, जिन्होंने लिखा, जिन्होंने और बाकायदा उन्होंने इसमें एक मुहिम चलाई। वही मैं बात करना चाह रहा हूं। तो हमारे यहाँ सबसे पहले ये हुआ कि नाम इसका खालिद अहमद है, चलो इसको अहमदी करार दे देते हैं। तो खालिद अहमद को कई मरतबा कहा गया कि ये तो अहमदी है। मैंने और कयूम, याद होगा, हमने पूछा, मैं खालिद साहब आप अहमदी हैं? कि नहीं यार, मेरी बीवी एक अहमदी थी, वो खत्म हो गई शादी मेरी, और वो भी इसी वजह से खत्म हुई। उसमें ये हुआ कि हमारे बहुत ही काबिल एहतराम उस्ताद एक दफ़े यही बात कहती कि खालिद अहमद तो अहमदी है। मैंने कहा अव्वल तो अहमदी होना जुर्म नहीं है, उनका हक है जो भी उनके अकायद हों, लेकिन खालिद साहब अहमदी नहीं है। और मुझे चूँकि अपने वो जिस भाई ने ये बात कही थी, वो उस्ताद, मुझे उनसे तवक्को नहीं थी इस इब्तिज़ाल की। तो मैंने गुस्से में आके ना मैंने खालिद साहब से कहा कि खालिद साहब देखें, ये कह दिया है फलां भाई ने, कहने और यार उन्होंने कह देना सी जदों मैं दुर्रे ना विआह किया हजे वो काफर नहीं सी हुई। तो वो बल्कि उन्हें वजाहत की कि मैं बिल्कुल ऐसा अहमदी नहीं हूँ। अगर मुझे आप अव्वल तो मुझे किसी खाने में आप फिट ना करो, अगर आपको बहुत शौक है तो मैं बिल्कुल सीधा साधा बरेलवी मुसलमान हूँ, क्योंकि मेरा घर बरेलवी है। बहरहाल ये उनका जाती मसला था, उन्होंने कभी नहीं किसी से पूछा। दूसरी जो अजियतनाक सूरत हाल तो ये थी, जब भी हम कहीं कहते थे कि पूछते लोग था रीडर कौन है, खालिद अहमद, वो जो शायर है, बताना पड़ता था कि नहीं खालिद अहमद वो जो अंग्रेजी वाला है। ये आज भी हमें बताना पड़ता है, खालिद अहमद अंग्रेजी वाले। बहरहाल खालिद अहमद ने जो जिस किस्म की चीज़ें लिखी या जो उनकी शख्सियत थी, जैसा हमने देखा, कयूम ने बताया, अभी बात करें, मैं इससे थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूं। एक तो मैं नैयर से पूछूंगा कि शराज राज हमारे लाइन पर आए। दूसरा ये है कि ज़ैम खान साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहता हूं। खालिद अहमद ने सबसे पहले जो चीज़ें लिखी, और ख़ास तौर पर अफ़गान जहाद के बाद की जो सूरत हाल थी, जब तालिबानाइजेशन हो रही थी, और आपको याद होगा कि हमारे सबसे ज़्यादा जो तालिबान के शुरू के मुखालिफिन थे, उनमें जनरल हमीद गुल भी थे, जो और बाकायदा वो लिखते थे। और खालिद अहमद के खिलाफ भी कुछ आर्टिकल लिखे गए, तकबीर में लिखा गया, नवाए वक्त में लिखा गया कि ये जो खालिद अहमद है, ये तालिबान के बारे में जो चीज़ें लिख रहा है, इसको बिल्कुल मालूमात नहीं है, और तालिबान कोई चीज़ नहीं है। खालिद अहमद ने पहली दफ़ा लिखा कि ये तालिबान कहाँ से आ रहे हैं, और इसमें हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस का कितना ताल्लुक है, जिनको हम बज़ाहिर, जिनकी हम बड़ी शानदार किस्म की सराहना करते हैं कि हमारी सियासी जो होती थी। हैरान कौन तौर पर उस वक्त उसमें तालिबानाइजेशन जो शुरू हुई, या जो तालिबान का एक फिनोमेना बन रहा था, उसके अज्जाए तरकीबी में पीपल्स पार्टी का अहम तरीन रोल था। जनरल नसीरुल्लाह बाबर, आपके सामने सारी तफसीलात है। तो खालिद अहमद वो शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले ये घंटी बजाई कि भाई आप अफगान जहाद के बाद जो सूरत हाल बन रही है, इसमें जिस किस्म की फोर्सेस की आप दागबेल डाल रहे हैं, तो ये फोर्सेस कल को आपकी तरफ पलटेंगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि खालिद अहमद की इस बात में कितनी सच्चाई थी, और खालिद अहमद ने कैसे ये देख लिया था कि हमारी जो स्ट्रेटजिकल डेप्थ है, वो उसको तर्जमा करते थे तस्वीराती गहराई। ये जो हम तस्वीराती गहराई है देख रहे हैं, हमारे खाई हो गई है, हमारे जो दानिशमंदान अस्करी जो हैं जो देख रहे हैं, तो क्या वाकई ऐसी सूरत हाल खालिद अहमद जैसे लोगों को, या वो लोग जो इस पर काम कर रहे थे, उस वक्त नजर आ गई थी? मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जी मुजाहिद, देखें, जो अहम तरीन बात है इस हवाले से, इसके दो पहलू हैं। एक तो ज़ाहिर है इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से, अफ़गानिस्तान जो पाकिस्तान में करता रहा है, पाकिस्तान जो अफ़गानिस्तान में करता रहा है, जो स्टेट्स एक दूसरे के मुल्क में करती हैं, ठीक है जी। अफ़गानिस्तान में भी 1948 में फ़कीर ईपी को इस्तेमाल किया, उसके बाद 50s में किया, फिर 60 में जो है बाजोड़ में अटैक किया, 76 में जो है बलूचिस्तान में बगावत में रहा, पाकिस्तान ने ये किया। लेकिन एक काम जो मुल्क नहीं करते, जो समझदार मुल्क हैं, वो अपने माशरे को नहीं बिगड़ने देते हैं। ठीक है ना, चलें हम इनको रियायत दे दें, आप पाकिस्तान को सिक्योरिटी के नाम पे दूसरों का कोई हशर नशर कर दें, दूसरे भी करते फिर रहे हैं।
آپ مجھے بتائیے ایران سے زیادہ ریچ جو ہے، ایران سے زیادہ پراکسیز کس کے ہیں؟ کیا کسی پراکسی کو اجازت ہے کہ ایران میں جا کے گڑبڑ کر لیں؟ یہ جو ہمارے بچے جن کو ایران خراب کر رہا ہے، میں صرف ایران کو ایک نہیں آئیڈینٹیفائی کرنا کر رہا، باقی ملک بھی کرتے ہیں، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں، کیا یہ وہاں جا کے کر سکتے ہیں؟ یہ جو ہمارے مذہبی لوگ جن کو سعودی عرب والوں نے انڈاکٹرینیٹ کیا، کیا ان کو اپنی کتابیں، اپنے قرآن مجید بھی وہاں لے جانے کی اجازت ہے؟ دیکھیے، جو ملک بھی باہر جا کر اپنی سیکیورٹی کے لیے غلط یا صحیح جو کچھ کرتے ہیں، کم از کم ایک لائن وہ ضرور ڈرا کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی سوسائٹی کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ CIA کو اپنے گھر میں کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے وائس آف امریکہ کی نشریات اب امریکہ میں نہیں سن سکتے، پابندی ہے، قانونی طور پر منع ہے کہ وائس آف امریکہ جو ہے وہ امریکہ میں نہیں سنا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پراپیگنڈا ہے، وہ پراپیگنڈا باہر والوں کے لیے، امریکہ والوں کے لیے نہیں ہے۔ CIA باہر والوں کے لیے، امریکی شہری کو وہ نہیں چھیڑ سکتے۔ تو وہ جس پیریڈ کی آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں اس میں مسئلہ یہ تھا کہ کس طریقے سے ہم نے اس مسئلے کو پھر پاکستان کے اندر ایکسٹینڈ کرنا شروع کیا، اور اس نے پاکستانی معاشرے پر اثر ڈالنا شروع کیا۔ یہ اس کا ایک خوفناک ترین جو پہلو تھا وہ یہ تھا کہ جب آپ کو یاد ہوگا جماعت اسلامی کا نعرہ، جو میری عمر کے ہیں، مجھ سے زیادہ کے ہیں، نعرہ ہوتا تھا ہم جشن کابل منا چکے، اب آؤ چلو کشمیر چلیں۔ یعنی ہمیں یہ خیال آیا کہ ہمارے پاس ایک ایسی زبردست ٹیکنالوجی ہاتھ میں آ گئی ہے جس ٹیکنالوجی کو ہم آگے استعمال کر سکتے ہیں، اور پھر ان تنظیموں کے ایک تنظیم کے 3 رخ ہو گئے۔ مجاہد آپ نے تو اس پہ ریسرچ کی ہے کہ وہی تنظیم جو ہے وہ پاکستانی طالبان ہوتی تھی افغانستان میں، پاکستان کے اندر وہی تنظیم جو ہے ایک سیکٹیرین تنظیم ہوتی تھی، اور وہی تنظیم کشمیر میں جہادی تنظیم ہوتی تھی۔ ایسے ہی سینٹر پہ کیا ہوا آپ دیکھیے، سینٹر پہ کیا ہے؟ سینٹر میں پاکستان کی فرقہ وارانہ تنظیم ہے، ایک طرف کشمیر کی جہادی تنظیم ہے وہی تنظیم، دوسری طرف وہ پاکستانی طالبان ہے، طالبان کو سپورٹ کر رہی ہے، اور پاکستان میں اس کو الاؤڈ ہے کیونکہ باہر خدمت کر رہی ہے، تو اس کو پھر پاکستان میں کیسے منع کر سکتے ہیں کہ یہاں بھی تھوڑا سا وہ اپنا جو ہے وہ سیاست۔ اب یہ دیکھیے یہ وہ چیز تھی جس کو اس وقت سمجھنا بہت ضروری تھا۔ خالد احمد جیسے لوگ سمجھا رہے تھے کہ دیکھیں آپ یہ معاملے کو سمیٹنے کی بجائے آپ جس کو نیا رخ دے رہے ہیں کہ امریکہ کے جانے بعد امریکہ کی تو انٹرسٹ ختم ہو گئی نا، اور ہمیں بھی وہاں ختم کرنا چاہیے تھا، وہاں ختم نہیں کرنا چاہیے تو وہاں تک رکھنا چاہیے تھا۔ اب طالبان کی جو ایک تنظیم وہاں پہ بنی، ایک ملینیل موومنٹس کی افغانستان میں ہسٹری ہے کہ وقتاً فوقتاً وہاں ملینیل موومنٹس ایسی اٹھتی ہیں، لیکن کیا اس طرح کی ملینیل موومنٹس کو ہم اجازت دیں گے کہ ہمارے اندر بھی وہ انفلوئنس کریں، یا ہم یہ کریں گے کہ مسلسل افغانستان کے اندر جو ہے افغانستان کی پالیٹکس کو شیپ کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، یا ہم یہ کہیں گے کہ بھائی یہ ہماری یہ آزاد ریاست ہے، ہم اپنی لائن ڈرا کریں گے، جس طرح اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنز ہوتے ہیں وہ کریں گے، جس طرح ہم اس وقت کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے خیال ہے خالد احمد نے اس دور میں جو لکھا ہے، اور جو اس دور میں انہوں نے جس طرح دیکھا ہے، اور جو یہ ایک ٹرین ریک جو آ رہا تھا، یہ ایک ہاتھی جو آ رہا تھا، دیکھ اس میں بہت ایک کلیئرٹی ہے، اور اس وقت بڑا کلیئرلی وہ بھی کہہ رہے تھے، کچھ اور بھی جو اس موضوع پہ کام کرنے والے لوگ کہہ رہے تھے کہ معاملہ بہت خطرناک ہو رہا ہے، لیکن جنہوں نے اس کو روکنا تھا، جنہوں نے پاکستان کی اپنی سیکیورٹی کو پروٹیکٹ کرنا تھا، انہوں نے اس بات کا خیال نہیں کیا، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا دیکھیں، سوائے اس ایک تنظیم کے ٹھیک ہے نا، سب کی سب وہ ایک اب ٹھیک رہی، اس کا تو مرج قابو میں رہی، اور اس کو سرکاری سرپرستی بھی مل گئی، باقی تمام کی تمام جو ہیں وہ پاکستانی ریاست کے خلاف ہو گئی، کیونکہ بنیادی بات یہ ہے کہ جو انسان ہیں وہ کوئی نہ تو روبوٹ ہوتے ہیں، آپ ان کو آن اور آف نہیں کر سکتے۔ جب آپ آئیڈیالوجی کو ویپن کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو چینج نہیں کر سکتے۔ ابھی حالیہ بھی ہم نے دیکھا نا کہ پاپولزم کو بھی جب آپ نے یوز کیا تو یو کانٹ ٹرن اٹ آف۔ پہلے یہی تھا نا کہ جب آپ ریلیجس آئیڈیالوجی کو یوز کر رہے تھے فارن پالیسی کے لیے، اور اس کے اپنے ملک کے اندر بھی یوز کر رہے تھے،
تو پھر یو کوڈ ناٹ ٹرن اٹ آف. اور ابھی آپ نے جب پاپولزم کو اسی طرح استعمال کیا تو اب مصیبت پڑی ہوئی, اب کیسے اس کو دوبارہ سے ٹرن آف کریں؟ نو یو کانٹ. بہت شکریہ زیغم. ابھی میں شراز راج, اگر آپ مجھے آپ سن رہے ہیں تو اپنا کیمرہ آن کر لیجیے گا ذرا. ابھی میں, ہمارے ایک اور دوست شراز راج, بہت اچھے شاعر, مترجم, اور ہمارے پرانے ساتھی جو آج کل میں ہمارے ساتھ تھے. مجھے آج بھی یاد ہے 96 کا تھا, پروین شاکر کی ہمیں ناگہانی موت کی خبر آئی, اور چونکہ ہم نے ہر صورت میں جمعرات کو اپنا میگزین جو ہے اس کو کلوز کرنا ہوتا تھا, تو آخری اطلاع ملی کہ کہیں سے خبر آ گئی کہ پروین شاکر کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو خالد احمد صاحب کہتے ہیں یار مجھے 10 منٹ دو, میں ایک صفحہ لکھتا ہوں پروین شاکر پر, اس کی شاعری پر اور پروین شاکر پر. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, میں چونکہ میری ذمہ داری تھی کاپی وغیرہ دیکھنا, اور تو شراز بھی وہیں تھے. شراز راج ترجمہ کرتے تھے خالد احمد کے ایڈیٹوریلز کو, اور خاص طور پر جو خالد احمد کا سلسلہ الفاظ ہے, اور جو کتاب مشعل بکس نے چھاپی ہے وہ بھی شراز کا تھی ترجمہ ہے, شراز راج نے اس کو ترجمہ کیا ہے. تو وہ ایک صفحہ لکھ کے آ گیا. تو میں نے کہا شراز اس کی, میں نے خالد صاحب, ہم آواز دیتے تھے ان کو چونکہ درمیان میں ایک چھوٹا سا پردہ, میں خالد صاحب اس کی مجھے ہیڈ لائن بھی دے دیں گے. کہتے یار وہ نہ لکھنا پروین شاکر یا وہ جو افسوس ہوا, یا کہتا یہ نہ لکھنا کوئی نئی چیز. تو شراز سن رہا تھا, تو شراز نے کہا میں اس کا عنوان دیتا ہوں. تو جو شراز نے عنوان دیا وہ یہ تھا کہ خوشبو صد رنگ کا انکار خود کلامی. چاروں کتابیں تھیں اس کی, خوشبو صد رنگ کا انکار خود کلامی. تو خالد صاحب بہت خوشی ہے کہ آئیے آپ, بہت زبردست چیز ہے. تو شراز بہت شکریہ آپ آئے ہو, اور ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی. شراز کیا ہمارے ساتھ آپ شیئر کریں گے کہ خالد احمد کی وہ چیزیں, خاص طور پر ان کا جو لسانیات پر ان کا جو کام تھا, اور خاص طور جو الفاظ کی سرگزشت وہ لکھا کرتے تھے, آپ ان کو ترجمہ کرتے تھے, اور آپ واحد ہی ہمارے ساتھی تھے جن سے وہ جن کے ترجمے پر وہ مطمئن تھے, ہم تو کر نہیں پاتے تھے. اور آپ نے وہ کیا, آپ کی کتاب بھی چھپی, آپ اب بھی جو کام کر رہے ہیں میری معلومات کے مطابق آپ اس کا اگلا حصہ ترجمہ کر رہے ہیں. تو ہمیں خالد احمد صاحب کے یہ سلسلہ الفاظ کے بارے میں کچھ بتائیے, اور اپنی یادیں بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں جو آپ نے آج کل کے ساتھ وقت گزارا خالد احمد کے ساتھ. تو مائک آپ کی طرف ہے. بہت مہربانی, میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے اس محفل میں شریک ہونا. اور اس وقت یہاں پر سٹیج پہ میرے سبھی استاد بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ کولیگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ساری زندگی کا ساتھ ہے اور ایک سیکھنے کا ایک عمل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا جو فیصلہ کن موڑ ہے وہ ایک لمحہ تھا جب میں فرائیڈے ٹائمز خریدنے کے لیے وینگارڈ بکس کے اندر گیا, اور آگے ایک صاحب کھڑے تھے جن کے ساتھ چند منٹ پہلے ایک مشترکہ دوست نے میرا تعارف کرایا تھا, چند دن پہلے, مجاہد حسین. اور اس نے مجھے کہا, مجاہد صاحب نے, کہ بھی آپ سنا آپ بے روزگار ہیں, تو اگر جاب کا ارادہ ہے تو آپ آ جائیں. تو مجھے تراجم کا زیادہ اندازہ نہیں تھا, ترجمے کا میرا کریڈٹ اتنا ہی تھا کہ میں آسم بٹ کے ساتھ جنگ پبلشرز میں بیٹھا کرتا تھا. وہاں مجاہد حسین صاحب آتے, وہ تجاد مسعود صاحب آیا کرتے تھے, اقبال اظہر بٹ صاحب آیا کرتے تھے, اور ارشد راضی صاحب آیا کرتے تھے. اتنا سا مجھے, اور یہ میرے دوست تھے. تو میں نے ان سے تھوڑی سی اسی شام تھوڑی سی مدد لی کہ کیسے ترجمہ کرتے ہیں, فکرے کو کیسے دیکھتے ہیں. تو اگلے دن چلے گئے. تو مجھے نہیں پتا کہ خالد احمد صاحب نے کیوں مجھے جگہ دے دی. ایک شاید اس لیے کہ ایک دن پہلے ایک بہت ہی اندوہناک قسم کا مترجم سارا دن وہ ایک ان کا ترجمہ کرتا رہا اور نہیں کر پایا. تو نسبتاً بہتر کچھ جو میں نے کیا تو وہ انہوں نے, یا زندگی میں قسمت میں ایسا لکھا تھا کہ میں اتنے بڑے بڑے ایک ایسے عمل میں شامل ہوں. جو سچی بات یہ ہے کہ سب کچھ بدل ہی گیا. تو یہ خوش قسمتی تھی. ایک طرف شجاع الدین صاحب, قیوم صدیقی صاحب بیٹھے ہوں, مجاہد حسین صاحب بیٹھے ہوں, دلیپ حیدر میرے بالکل ساتھ بیٹھتی تھیں, خالد احمد ان کے ساتھ جو لوگ ملنے آتے تھے.
तो इत्तेफाक ऐसा हुआ क्योंकि अब ये खालिद साहब का तकरीबन सारा काम नहीं, सारे सफात वो मैं करता था। खालिद साहब के जो 2-3 मेजर आर्टिकल होते थे वो मैं तर्जमा करता था, फिर उनके जो किताबों के दफ्तर होते थे वो भी मैं तर्जमा करता था, फिर वो जो अदब, सोशियोलॉजी, आर्ट्स पे उनकी तो कोई लकीर हद फासल थी नहीं। उनके कलम से, उनके सोच से और उनके तबाहर इल्मी से कोई मौजू बचा ही नहीं था। वो जिस मईशत पे अभी सब मौजूआत पे बात हुई है, लेकिन खालिद साहब तो मईशत के भी माहिर थे और वो इतनी स्कॉलरली अप्रोच के साथ बात करते थे। और सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने जो एक मुअज्जज़ाती काम, जो एक मारकतुल्लाह काम किया था, वो ये कि अपनी बहुत ही फलसफियाना, बहुत ही बारीक बीनी से तराशे हुए ख्यालात को इंतहाई साफ और सादा जुबान में बयान कर देना, जैसा कि ज़ैर साहब ने भी बड़ी गहरी बात। लेकिन वो जुबान डिसेप्टिव थी, वो थोड़ी धोखा देने वाली जुबान थी। वो लगती आसान थी लेकिन थी आसान नहीं। तो मैं जाहिर है कि हमारे काम शुरू किया, तर्जमा जिसने भी किया है, और यहाँ पर एक बहुत बड़े मुतरजम बैठे हुए हैं वजाद मसूद साहब, और उनसे हमने सीखा है हमेशा। उन्हें ये इल्म है, जिसने भी किया उसको ये इल्म है कि अपने आप को तोड़ने का और डिकंस्ट्रक्शन का अमल है और नए सिरे से क्रिएट करने का। ये तर्जमा करते हुए जो आप सीखते हैं, जो आप पढ़ते हैं, उसका वैसे किताब पकड़ के पढ़ने में बहुत फर्क है। तो उस जुबान को तर्जमा करना, बार बार करना एक दफा, फिर मुझे ये एक लत पड़ गई कि उनके पहले तर्जमा करना, फिर उसको रीराइट करना, फिर उसको जो है वो परफेक्ट करवाना, फिर उसकी प्रूफ रीडिंग करना, फिर खालिद साहब के साथ लेके जाना, फिर उनकी एडिटिंग, फिर दोबारा उसको लिखना। तो उनकी हर चीज को बिला मुबालगा 4-5-6 दफा लिखना। ये इससे हुआ ये कि जो जाले थे ज़हन के, वो उनका नामो निशान खत्म हो गया। नई चीजें इस अभी क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने जिस अहद की बात की है, जिस जमाने की दरसगाहों की बात की है, मैं भी उसी दौर में था। तो मैं एक मुख्तलिफ माहौल में था। मैं एक कम्युनिस्ट NSF में था, NSF में 8-10 साल गुजारे उसके। तो हम उन कूतों से थोड़ा शिराज, थोड़ा मुख्तसर करोगे? हमारे पास टाइम की किल्लत है। थोड़ा इस खालिद अहमद के बारे में थोड़ा मुख्तसर करो इस बात अपनी को। हाँ जी, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मैं जिस कम्युनिस्ट स्ट्रक्चर से निकल के वापस वहां पर पहुंचा था, तो बहुत नजरिए की बड़ी जकड़बंदी थी। मैं समझता हूँ कि अगर खालिद साहब से मुलाकात ना होती तो ये जो उसी तरह ये लिबरल और चीजों को मुख्तलिफ अंदाज में देखने की जो तरबियत मिली वो कभी ना मिल सकती। मसलन खालिद साहब ने ये सिखाया कि इंसानी कदरें जो होती हैं वो नजरिया और कायद से बड़ी होती हैं। नजरिया जो है वो आपके अंदर एक वहशत, एक तशद्दुद पैदा करता है, वो दूसरे इंसान को खत्म करने का आपको तरबियत देता है। आपने अपने नजरिए से बालातर उठ के एक ब्रॉड वैल्यूज के तनाजुर में चीजों को देखना और परखना होता है। ये चीज समझते समझते 3-4 साल 5 साल लग गए, फिर सारी जिंदगी का ताल्लुक भी बन गया। तो इसी में ये लफ्जों का भी था। लफ्जों का जरा बहुत मुश्किल था, तो बार बार करना पड़ता था, दिखाना पड़ता था। फिर सलीमुर रहमान साहब वहां पर आते थे, इंतजार हुसैन साहब वहां पर आते थे। तो मेरे लिए तो बस ग्रेटिट्यूड ही है। मैं तो इससे सीखा तो उनसे कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया शिराज, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आप आए, आपने वक्त दिया, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। हम इस सारी गुफ्तगू को समेटने की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला एक छोटा सा पहलू तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं छोटा सवाल करना चाहता हूं। खालिद अहमद की उर्दू लिटरेचर के साथ उनका ताल्लुक, जो बहुत अहम चीज है। मैंने पहली मरतबा खुद खालिद अहमद के उस दफ्तर में हाजिर होते हुए देखा अब्दुल्ला हुसैन को, इंतजार हुसैन को, मोहम्मद उमर मेमन, और वो जो हमारी इकबाल शनाज थी जर्मन खातून,
एन मेरी शेमल को और फिर मोहम्मद सलीम उर रहमान को देखा, तो उनके यहाँ जो लफ्ज़ों को समझने की एक सलाहियत या अहलियत थी, और अदब को ख़ास तौर पर, वो बहुत कम हमने देखी है अमली सहाफ़ियों में। शायद उनके पास वक्त नहीं होता है। मुझे आज भी याद है वो एक जुमलाबाजी भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की करते थे। रमज़ान था और सब लोग जो है वो रोज़ा खोलने के लिए तैयारी कर रहे थे, तो हमारे लोग कम, हम फ्राइडे टाइम वाले तो बिल्कुल नहीं रखते थे, तो हमारे आजकल में कुछ रोज़ा होता था कोई लोगों का। तो आपको याद होगा कि लाहौर में भी और बाकी शहरों में सायरन बजते हैं, जैसे अजान होती है, तो एकदम से सायरन बजा तो खालिद अहमद कहता है कि ग़ज़ाई हमला हो गया है, क्योंकि वो सायरन तो फ़ज़ाई हमले के होते हैं, तो ग़ज़ाई हमला हो गया कि वक्त हो गया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ वजाहत मसूद की मौजूदगी में कि हमारे यहाँ जर्नलिज्म का, आज का जो जर्नलिज्म है इस वक्त जो हो रहा है, और हमारे बहुत से लोग एडिटोरियल भी लिखते हैं, और हमारे यूट्यूबर्स हैं बोहित हाशा, और तकरीबन हमारे पास हर किस्म का बहुत ज़्यादा दानश्वर भी हैं, बड़ी हमारी फरावानी है हमारे यहाँ। तो खालिद अहमद का ये जो लिटरेरी अंग था उनका, ये जो एक टच था और अदब के साथ और किताब के साथ, और हर हफ्ते एक किताब पे तबसरा लिखना, ये मैंने नहीं देखा कम से कम। वो हिंदुस्तान टाइम्स में लिखा करते थे। मुझे याद है मेरी किताब पर उन्होंने जब तबसरा लिखा तो मैं वापस आया तो कहा कि तू अल जीना है, मैं क्या हाल लेती करने हैं वहाँ। तो वो पढ़ते थे, हम पढ़ते हैं तबसरा जिसमें कुछ नहीं होता, तारीफ के 4 जुमले होते हैं या थोड़ी सी और बातें होती हैं। खालिद अहमद बताते थे कि यहाँ इसने गलती की है, ये इसने ठीक लिखा है, और ये किस किस्म की अदबी सिनफ पर पूरी उतरने वाली बात है। तबसरा लिखा, और उसका भी तबसरा लिखा उन्होंने, और उन्होंने एक और तबसरा लिखा था जिसमें मुझे मुकदमा हो गया था इमरान खान पे बॉर्न अगेन। हाँ, और खालिद अहमद खास तौर पर जो इमरान खान का जो उन्होंने उनके बारे में टर्मिनोलॉजी थी वो थी कायाकल्प, इमरान खान की कायाकल्प, कि किस तरह इमरान खान हमीद गुल, गामदी साहब, प्रोफेसर यूनुस अख्तर, इनसे जानवे तलम्बस तय करता करता किस तरह फिर एक नया इमरान खान निकला है, जिस पर मुझे याद है खालिद अहमद ने मुझे कहा था यार उसने बड़ी गालियां दी हैं मुझे इमरान खान ने। तो वो रिश्तेदार भी थे, करीबी दोस्त, यार बहुत गुस्से में। पूछना मैं ये चाहता हूँ कि इतना ज़ूद पढ़ने वाला, इतना ज्यादा पढ़ने वाला शख्स जो खुद भी शायरी भी करते थे, वो याद है आपको इंग्लिश में शायरी की उन्होंने, तो मुझे खालिद अहमद के इस अदबी पहलू पे आप थोड़ी मुख्तसर सी और जामे बात करेंगे तो हमारा ये सेमिनार थोड़ा शायद गुफ्तगू थोड़ी बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएगी। मुझे वक्त की कमी का एहसास है। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि इल्म एक होलिस्टिक एक्सरसाइज है जो ये कहता है कि जी मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, मेरा अदब से क्या ताल्लुक़ है, मैं अदीब हूँ, मेरा सियासत से क्या ताल्लुक़ है, मैं सियासतदान हूँ, मेरा अक़दार से या तमद्दनी इर्तिक़ा से क्या ताल्लुक़ है। झूठ बोलता है, वो कमज़ोर आदमी है, वो अधूरा आदमी है, वो अकेला आदमी है। खालिद साहब की ज़हनी तरबियत ही अदब लतीफ़ और लैलो निहार से हुई थी। 43 की उनकी पैदाइश थी, 21 दिसंबर की, और लैला निहार जो 57 में निकला है, वो बाकायदा ये सब चीज़ें पढ़ते थे। और उनके वालिद जो कि बहुत शौक़ रखते थे अमेरिकन वेस्टर्न फिक्शन का, तो वो बताया करते थे कि कैसे वो खुद खालिद साहब ने जो है वो मैट्रिक तक जो है वो कितनी किताबें पढ़ी थी। मतलब जब लायलपुर वाले जो उनके अजीज़ थे उनके यहाँ से मैं ये अर्ज़ करूँ कि खालिद साहब की अदबी आँख अगर किसी को देखना है तो वो इसलिए उसका बेहतरीन टेस्ट ये है कि लफ्ज़ कितना अप्रोप्रिएट चुनते थे बात कहने के। ये वही बंदा कर सकता है जिसकी अदब की तरबियत हो। मुश्किल लफ्ज़ बहुत से जमा करके एक एब्स्ट्रैक्ट जुमला तैयार कर लेना कोई काम नहीं है। सबसे ज़्यादा पुरतासीर तो वो है कि आप ऐसे मौजू लफ्ज़ चुने हैं कि बात पहुंची। ये खालिद साहब की अदबी तरबियत का नतीजा था। खालिद साहब वाज डीपली एंट्रेंच्ड बोथ इन ओरिएंटल एंड ऑक्सीडेंटल ट्रेडिशंस। ये भी हमारे यहाँ एक मुसीबत है कि अंग्रेज़ी वाला कहता है कि मेरी उर्दू कमज़ोर है, मेरी उर्दू को पोलियो हो गया था। उर्दू वाला कहता है जी मैं तो अंग्रेज़ी तो वैसे ही काफिरों की ज़ुबान है।
یہ دونوں باتیں جو ہے یہ میں نے کوئی عالم ایسا نہیں دیکھا جو علم میں اس طرح کی تفریق کرتا ہو، اور خالد صاحب تفریق نہیں کرتے تھے. اور خالد صاحب جرنلزم اور ادب میں بھی تفریق نہیں کرتے تھے. ان کے بظاہر جو ان کے ایڈیٹوریل ٹھوس سیاسی ڈے ٹو ڈے موضوعات پہ ہوتے تھے، اس میں ایک ادبی رنگ موجود ہوتا تھا، اور وہ اس پہ انسپائر تھے مولوی محمد سعید صاحب سے جو پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر تھے. اور سلیم الرحمان صاحب کے بارے میں تو ان کی تحریریں سب جانتے ہیں. زیگم اس حوالے سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں بائبل مقدس کی جو کتاب ہے جینیسس، وہ جو شروع ہوتی ہے اور ایک لحاظ سے بائبل ہی شروع ہوتی ہے، وہ ہے ان دا بگننگ دیر واز ورڈ، ان دا بگننگ دیر واز ورڈ اینڈ ورڈ واز گاڈ. اب یہاں ورڈ کا جو مفہوم ہے، اس میں جو مسیحی علماء ہیں انہوں نے بڑی بڑی گفتگو کی ہے، لیکن جو لفظ ہے، جو اس کی اہمیت ہے، لفظ سے ہی انسان کا معاشرہ تو لفظ سے بنا ہے، تہذیب تو لفظ سے بنی ہے. اور ان کی جو لفظ میں دلچسپی تھی، اور خاص طور پہ لیکسیکون میں، جس کو ہم لیکسیکون کہتے ہیں، ووکیبلری، اور پھر ووکیبلری میں ان کی خاص ایک جنون تھا، وہ ہے جس کو کہتے ہیں فلالوجی. فلالوجی اس کے لفظ کا ماخذ کیا ہے؟ آپ اس کے پیچھے جائیں کہ یہ لفظ جو جس فیملی سے بلانگ کرتی ہے یہ زبان، اس فیملی کی دوسری زبانوں میں یہ کیسے استعمال ہوا ہے، اور ذرا ٹریس کریں کہ یہ کدھر سے شروع ہوا. اب یہ ایک ایسا شوق ہے جو لنگوسٹس میں بھی آؤٹ آف فیشن ہو گیا ہے، یعنی پرانے لنگوسٹ کا یہ شوق تھا. لیکن ان کا آپ دیکھیے، جب وہ جب فرنٹیئر پوسٹ میں تھے تب بھی ریگولر کالم ان کا وہ فلالوجی پہ ورڈ کے بارے میں تھا. اس کے بعد جو تھا وہ فرائیڈے ٹائمز میں بھی تھا. آخر تک ایک چیز جو مسلسل وہ کرتے رہے وہ یہ فلالوجی کا اور ورڈ کا تھا. اور بڑا دلچسپ تھا، ایک دو دفعہ ان سے میری وہ بھی ہوتی، مثال کے طور پہ لفظ آقا پہ انہوں نے کچھ اپنی رائے دی، اس میں میرا تھوڑا اختلاف تھا، آغا جو آغا خان کے حوالے سے تھا. لیکن دیکھیں یہ لفظ کی جو محبت ہے. اور پھر اس میں صرف آخری چیز جو میں ایڈ کروں گا، دیکھیں ادب کا اور صحافت کا جو اکٹھا ہونا ہے یہ بڑی یونیک چیز ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ہر صحافی جو ہے وہ ادب میں ماہر ہو سکتا ہے، گستاخی معاف. میں اس وقت سمجھتا ہوں دو لوگ ہیں پاکستان میں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ جو اپنی صحافت میں صحافت بھی لکھتے ہیں اور ساتھ ان کی صحافت ادب پارہ بھی ہوتی ہے. کہ آج اگر ہم ان کی صحافت کو صحافت کے طور پر پڑھ رہے ہیں تو شاید آنے والی نسلیں اس کو ادب پارے کے طور پر پڑھیں گی. ایک وسعت اللہ خان ہیں اور دوسرے وجاہت مسعود ہیں. ٹھیک ہے جی، کوئی تیسرا میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے. تو یہ کمال ہے جی. اچھا، حماد غزنوی صاحب، بہت شکریہ آپ نے ایڈ کیا. تو یہ وہ چیز، اور دونوں چیزیں آپ ایک ساتھ نبھا سکیں، یہ مشکل کام ہے، کیونکہ صحافت عام طور پہ تقاضا کرتی ہے کہ جس طرح قانون ایک خاص زبان کا تقاضا کرتی ہے نا، کہ قانون تقاضا کرتا ہے کہ آپ کی زبان ادبی نہ ہو، قانون کے ساتھ ادب ملائیں گے تو قانون بھی جاتا ہے، ادب بھی جاتی ہے. تو عام آدمی کے ہاتھ میں، میرے جیسے ناقص آدمی کے ہاتھ میں ادب اور صحافت کو ملا دیں تو ادب بھی جائے گا اور صحافت بھی جائے گی. تو اس کے لیے جو ہے کوئی وسعت اللہ خان چاہیے، کوئی وجاہت مسعود چاہیے، خالد احمد چاہیے. الفاظ کی آپ بات کر رہے تھے، میں نے ابھی یہاں بھی سکا جون محسن صاحبہ نے بتایا کہ کس طرح خالد احمد کو تھوڑا پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. ایک بات جو یہ نہیں بتاتے، یہ جانتا ہوگا، خالد احمد صاحب لکھنا شروع کیا عربی الفاظ کے معنی. اب عربی الفاظ اور خاص طور پر وہ عربی نام جو ہمارے بہت سے متبرک قسم کی شخصیات کے نام ہیں، ان ناموں کی وجہ کیا ہے، اور وہ پوری ایک تاریخ ہے. اور ان کا اصرار یہ تھا کہ عربی ماحول اتنا زیادہ شاندار تھا، اتنا کھلا ماحول تھا کہ اس میں اپنی تضحیق کرانا بھی یہ کوئی بری چیز نہیں تھی. لوگ ہنستے تھے، اس پر محظوظ ہوتے تھے. اب وہ نام لکھ دیے انہوں نے، ایک دن نام 2-3 نام لکھے. میں وہ نام نہیں لکھنا کہنا چاہتا کیونکہ میں خود کہیں نہ مارا جاؤں. تو جب وہ نام لکھے تو مزنگ سے فون آیا اسپائی صاحبہ کی طرف سے، خالد احمد حاضر ہو. مجھے فون کیا، تم کدھر؟ میں آ رہا ہوں، یہ چیزیں میں جانا پڑے گا. خالد صاحب گئے. یقینی طور پر لشکر طیبہ نے خالد احمد صاحب کے ساتھ اچھا سلوک کیا، یا اس کی گواہیاں تو ہمیں مل گئی ہیں، لیکن اسپائی صاحبہ نے اچھا سلوک خالد احمد کے ساتھ نہیں کیا تھا. خالد صاحب کو تشدد تو نہیں سہنا پڑا، لیکن ان کو 2-3 گھنٹے دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا. کہا معافی مانگو. خالد صاحب نے معافی مانگی. انہوں نے بتایا ہمیں کیا کر سکتے تھے، کون چھڑانے جاتا ان کو، کون ساتھ دیتا.
ہاں ظاہر ہے جب ہم بعد میں بات کرتے ہیں اور ہم عالی مرتبت قسم کے جرنلسٹ ہو جاتے ہیں یا لوگ ہماری عزت و احترام کرتے ہیں یا نام بڑا ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے رویے میں یہ بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ وہ جی ہم نے ساتھ دیا یا ہم کسی نے ساتھ یہ معافی جو ہے یہ گلیلیو کی معافی تھی اور وہ جہالت کا درجہ بھی دوسری طرف وہی تھا تو نہیں ساتھ دیا خالد احمد کا. اور مجھے یاد ہے کہ مجھے معیوب لگتا ہے کہنا کہ میرے ان کے ساتھ جو ہے وہ مجھے بہت خیال کرتے تھے, ایسے لگتا ہے جیسے اپنی خودتائشی, لیکن مجھے اتنا اعزاز حاصل ہے کہ شاید میں وہ واحد آدمی تھا جو مجھے پوچھنا نہیں پڑتا تھا کہ خالد احمد میں گھر پہ آ رہا ہوں. چلا جاتا تھا میں گیا تو خالد احمد بہت پریشان تھے. میں یہ کیا بات ہے؟ کہ کچھ نہیں یار, ساری زندگی میری لوگوں نے عزت کی ہے, مجھے سربراہان مملکت میرے ساتھ جو ہے ان کا تعلق رہا ہے, لوگ میرا لحاظ بھی کرتے ہیں, لیکن مجھے ایک لفظ دو لفظ لکھنے پر جن کے معنی واضح ہیں اور جن کے معنی پر غلام احمد پرویز بھی لکھ چکے ہیں, مودودی صاحب بھی لکھ چکے ہیں, اور ان معنی میں کوئی تضاد نہیں ہے یا کوئی غلط بیانی نہیں ہے, تو اس کا مجھے یہ نقصان ہوا ہے. خاموش ہو کے کیا کر سکتے تھے. اگلے ہفتے مجھے کہا, جگنو محسن نے کہا کہ آپ یہ جو لاہور کا جو بازار حسن ہے اس پہ لکھو. میں نے 5-6 قسطیں لکھی تو میری کم علمی تھی, میں نے ایک لفظ لکھ دیا کہ جیسے ہی آسودہ حال ہوئی ہیں یہاں کی خاندان تو طوائفوں کی ایک بڑی تعداد ہجرت کر کے پوش علاقوں میں چلی گئی ہے. تو اگلے دن ہم کو اپنا میگزین روکنا پڑا تھا کہ طوائفوں کے لیے ہجرت کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے. تو خالد احمد نے مجھے کہا, میں کہا جی میں معافی مانگ لیتا ہوں, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہا جی تم معافی نہیں مانگو. پھر انہوں نے ایک پیس لکھا, ہم نے چھاپا تھا کہ ہجرت ہے جیم رے کے مادے سے نکلا ہوا لفظ ہے جس کا مطلب جدائی ہے, دوری ہے, اس کا کوئی مذہبی مطلب نہیں ہے. نقل مکانی, ہم نے پھر نقل مکانی کہا. تو خالد احمد کو بہت سی تکلیفوں کا سامنا بھی کرنا پڑا. وہ اس لیے کرنا پڑا, ایک تو خالد احمد کی ایک علمی تنہائی تھی, وہ علمی طور پر تنہا شخص تھے. وہ کس سے بات کریں؟ جس ملک میں لوگ شام کو 20-25 ہزار کی تلی مچھلی کھا لیں, 500 روپے کی کتاب لے کے نہ پڑھیں, وہاں خالد احمد کہاں ہوتا ہے؟ تو خالد احمد جیسے لوگ تو بڑی مشکل سے ملتے ہیں. تو میں نے ایک دفعہ پوچھا, خالد احمد صاحب آپ کے پاس یہ کتابیں ہیں, نایاب ترین کتاب کون سی ہے؟ تو کہا یار میرے پاس ایک کتاب ہے جو 5 والیوم پر ہے, جو سگریٹ کی پنی پر لکھی ہوئی امریکہ کی تاریخ ہے. تو میں نے کہا کیوں خریدی, کہاں سے لی؟ کہا جی میں نے بہت مہنگی خریدی تھی. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ مجھے کسی کتاب کی ضرورت پڑی ہے تو خالد احمد صاحب اپنی جیب سے خرید دیتے تھے. اور پھر ایک دن احمد سلیم نے کہا, چونکہ ہم فرائیڈے وین گارڈ پہ کام کرتے تھے اور یہ جگنو محسن نجم سیٹھی کتابوں کی بہت قیمتیں رکھتے تھے, تو احمد سلیم کو اللہ بخشے, اس نے کہا مجاہد حسین نجم سیٹھی کی کتابیں چوری کرنا صدقہ جاریہ ہے. تو ہم کتابیں چوری بھی کر لیا کرتے تھے. کبھی کبھی کوئی کتاب تو خالد احمد کہتا تھا یار نہ اٹھاؤ, مجھے بتا دیا کرو, میں کتابیں تم کو دے دیا کروں گا. تو زاگم آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے. ایک تو نجم سیٹھی کے ہاں دوسرے کچھ کام کرنے والوں نے بھی میرے سامنے ایسا اعتراف کیا ہے تو آخرت میں نجم سیٹھی کا جو ہے نا وہ آپ کو حساب دینا ہوگا. دیکھیں مجاہد, آپ کو یاد ہوگا ہم جس دور کی بات کر رہے ہیں, میں جی ایسی ہی ایک فرقہ وارانہ تنظیم نے اپنے سربراہ کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا آپ کو یاد ہے؟ انہیں کون سی سواری کروائی گئی تھی 2 لفظ بولنے پر؟ ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کروں گا, ایک ایسی ہی جو فرقہ وارانہ بہت ساری تنظیمیں تھیں, اس میں سے ایک تنظیم نے جو اپنے سربراہ پر جب اس نے لائن کراس کی تھی تو جو ان کا اپنا نو گو ایریا تھا, ان کے جو ہیملیٹ کیا گیا تھا, ان کو سواری بھی کرائی گئی تھی اور اس کے ساتھ جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے وہ بھی کیا گیا تھا. یا بلاسفیمی کی بات ہو رہی تھی, ویسے تو سینسٹیو موضوع ہے. ایک خاتون اینتھروپولوجسٹ ہیں جو بلاسفیمی کے موضوع پر بہت ہی مشہور ہیں, ان کا نام ہے میری ڈگلس. اور میری ڈگلس نے جو لکھا ہے, اس کا ایک بہت مشہور جو اس میں ہے, ڈرٹ از اے تھنگ آؤٹ آف پلیس, از اے میٹر آؤٹ آف پلیس. اچھا, اس میں جو ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ سیکرڈ اور پروفین کو ملاتے ہیں نا تو اس وقت وہ بلاسفیمی بن جاتی ہے. تو مجاہد, آپ جیسے لوگوں کا مذہب کو استعمال کرنا ہی جو ہے نا
وہ بلاسفیمی ہے میری ڈگلس کی تعریف کے مطابق. خالد احمد کی کتنی دیر بات کریں, بہت بات ہو سکتی ہے, اور ہمارے کچھ دوستوں نے جانا بھی ہے. نیر صاحب کچھ کہہ رہے تھے, شاید کچھ سوالات اگر کچھ ہوں تو ہم لوگ. پرویز صاحب سے میں بات کرنا چاہوں گا, اور خاص طور پر پرویز صاحب میری جگہ پر آئیں گے. جی پرویز صاحب, آپ نے ہماری جو شاگردانہ قسم کی گفتگو سنی ہے خالد احمد کے بارے میں, تو اس کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہیں یا کچھ ہم سے پوچھنا چاہیں جو ہم خالد احمد کے بارے میں جانتے ہیں تو ہم. جی پلیز. صاحب کو اگر یاد ہو تو محفوظ بھائی ورسز غامدی ایک کالم لکھا تھا ڈیلی ٹائمز میں, وہ ان کو یاد پڑا. نہیں, میں نے تو کوئی غامدی پہ کالم نہیں لکھا, خالد احمد نے لکھا تھا. ہاں, لیکن جو بات آپ سب نے کی کہ بہت خاموشی سے خالد پس پردہ کام کرتے رہتے تھے اور اپنے آپ کو کبھی نمایاں نہیں کیا, تو ایک کام جو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا کام ہے اور جو بہت خاموشی سے کیا گیا, وہ ایک کتاب انہوں نے لکھوائی A to Z of جہادی آرگنائزیشنز عامر رانا سے. عامر رانا کی. جی بالکل. اور مجاہد آپ کو یاد ہوگا یہ 95-96 کی بات ہوگی. اس زمانے میں اتنی زیادہ تنظیمیں تھیں, جہادی تنظیمیں, کچھ ISI کی بنائی ہوئی تھیں, کچھ اوروں کی بنی ہوئی تھی, کچھ خودرو تھی, اور اتنی زیادہ تھی کہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کون کس چیز کے لیے لڑ رہا ہے. تو صرف اس کی آرگنائزیشن, اس کا ڈیٹا اکٹھے کر کر ایک کتاب کے اندر بند کرنا, یہ بہت بڑا کام تھا. اور اس کام کے پیچھے خالد احمد تھے. ہاں, عامر رانا نے کتاب لکھی اور اچھی لکھی. اب آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئی ہے, ظاہر ہے کہ وہ کچھ تنظیمیں ختم ہو گئی ہیں, کچھ اور آ گئی ہیں, جو کچھ بھی. لیکن اس طرح کے کام خالد احمد کرتے رہے جب تک کہ وہ مشل میں ایکٹیو تھے. اب ان کی ایکٹیویٹی وقت کے ساتھ کم ہو گئی, مشل کی بھی کم ہو گئی, اب پھر بڑھ گئی ہے, لیکن ہم ان کے بہت ممنون ہیں. اور یہ تو مشل کی بات تھی, لیکن ان سے جب میں ملتا تھا تو ایسے لگتا تھا کہ جو آپ تمام لوگوں نے بات کی کہ یو آر ان فرنٹ آف اے پرسن who is an oracle. اور جو مزہ آتا تھا ان کے ساتھ گفتگو کرنے میں, وہ شاید ہی کسی اور کے ساتھ مزہ آئے. تو مجاہد, میں آپ کا بڑا مشکور ہوں, آپ تمام صاحبان کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنی روشنی ڈالی خالد احمد پر. ہم سوچ رہے تھے, میں نے مجاہد سے بات کرنے سے پہلے اور لوگوں سے بات کی کہ ادھر بلیک ہول میں ہم ایک ریفرنس میٹنگ کرنا چاہتے ہیں خالد کے اوپر, لیکن اسلام آباد میں کون ہوگا جو ان کو جانتا ہو. جیسا کہ آپ لوگوں نے کہا, یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں اس روشنی کے منبع کو جانا ہی نہیں گیا. تو میں تہہ دل سے آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں. جی کوئی اگر, جی پلیز. بہت مجھے آج بہت خوشی ہوئی ہے, بہت مسرت کی بات ہے. میرا تعلق مولانا صوفی محمد کے علاقے دیر سے ہے, اور میں جب خالد صاحب سے 2008 میں میری ان سے بات چیت شروع ہوئی تھی, اور میں جب ان سے کہتا تھا کہ میرا تعلق مولانا صوفی محمد کے علاقے سے ہے, اور اچھا ہے کہ شکر ہے کہ آپ کی تحریریں پڑھنے کو موقع ملا اور ہمیں کچھ سیکھا, ورنہ ادروائز یا میں شہید ہوتا یا غازی بنتا. بہت ہنستے اس بات پہ. آخر میں جیسے وجاہت صاحب نے کہا کہ وہ یادداشت کا مسئلہ ہو گیا تھا, مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے اسے کہا کہ خالد صاحب, آخر ہی کوئی 1 مہینہ ان کے جانے سے پہلے کی بات ہے, میں نے کہا خالد صاحب عہود بھائی صاحب کی کتاب آئی ہے. تو اس نے کہا یار میری نظر سے نہیں گزری. میں نے وہ کتاب بھیجی, یہ اعزاز مجھے حاصل ہے, اور پھر انہوں نے اس پہ ریویو کی. ڈاکٹر اکمل حسین صاحب کی کتاب بھی یہ اعزاز مجھے حاصل ہے کہ میں نے ان کو بھیجی. وہ ظاہر ہے میرا خیال ہے بک شاپس کی طرف ان کا جانا ذرا ان دنوں میں مشکل ہو گیا تھا. میرے اوپر ان کے بڑے احسانات ہیں. میرے بھائی ہیں, یہ بھی دیر سے ہیں, سسٹر کو بھی میں ساتھ لے کر آیا ہوں, اور خالد صاحب سے ایک عقیدت کی حد تک میرا تعلق رہا ہے.
لیکن ایک بات جو جس کی وجہ سے مجھے بہت فائدہ ہوا وہ یہ کہ خالد صاحب نے تہمینہ دورانی صاحبہ کی کتاب پہ نیوز ویک میں ریویو لکھا. ہمیں پنجاب کے ہمارے دانشور کہتے ہیں کہ وہی پٹھان بڑے غیرت مند ہے اور افغانستان جو ہے گریو یارڈ آف امپائرز ہے. خالد صاحب نے لکھا اور اس سے مجھے بڑی بات سمجھنے میں مدد ملی کہ افغانستان کا جو ناقابل شکست ہونا ہے یہ افغانستان کے لیے تباہ کن ثابت ہوا ہے. یہ بات ایسی تھی کہ اس سے مجھے بہت سمجھنے میں کافی موقع ملا. دوسری ایک بات تھی کہ امرت یاسین کے آئیڈینٹی کے حوالے سے جو مسئلہ ہے اس پہ بات چیت کرتے انہوں نے لکھا, یہ 2012-13 کی بات ہے, اس نے لکھا کہ یہ جو ایک خاص قسم کا زیادہ تشدد کا رجحان ہے پشتونوں میں, اس کی شاید وجہ جو ہے وہ یہ سنگل آئیڈینٹی کی بات ہے. تو خالد صاحب کی علمی مقام سے تو ہم آگاہ تھے, تو میں نے جذباتی انداز سے نیا زمانہ میں لکھا کہ خالد احمد صاحب تو ہمارے اقبال احمد کے فکری جان نشین ہے, لیکن یہ پشتونوں کا ذکر کہاں سے آ گیا, اور ایک جذباتی کیفیت میں لیکن احترام کے ساتھ یہ لکھا. خالد صاحب نے اس پہ انڈین ایکسپریس میں جواب بھی لکھا اور بڑے طریقے سے مجھے سمجھایا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اندر کہ آپ خود اپنے سماج کے اندر, یعنی کہ میں پشتونوں کی بات کر رہا ہوں, کہ اس کے سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم سیلف کرٹیسزم کی طرف جائیں اور اپنے گریبان میں جھانکیں. ایک یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ان سے ایک مرتبہ کہا کہ خالد صاحب آپ کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ جب بھی لکھتے ہیں تو آپ امریکہ پر تنقید کم کرتے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ نوجوان بات یہ ہے کہ اگر ہماری حالت قدری بہتر ہوتی تو ہمارا پھر بنتا تھا کہ ہم امریکہ پر تنقید کرتے, لیکن ہماری اپنی حالت کیا ہے کہ ہم دوسروں پر تنقید کریں. بہت شکریہ, مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے, آپ کا بہت خوشی ہوئی ہے مجھے. میرے پاس الفاظ نہیں ہے اور آپ اہل علم کے سامنے میں نے ٹائم بھی زیادہ لیا ہے, میں معذرت. شکریہ, آپ کی بہت مزیدار گفتگو تھی. چودھری صاحب کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. مجھے صاحب بڑی اچھی گفتگو ہوئی اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں 78 میں جب گورنمنٹ کالج میں تھا تو ان کے پاس جاتا تھا تو اپنی انگریزی کی اصلاح کرواتا تھا. کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ 78 میں گورنمنٹ کالج میں تھا تو کبھی کبھار ان کے پاس چلا جاتا. چھوٹا سا کیبل ان کے پاس تھا پاکستان ٹائمز میں, اور وہ ریویو وغیرہ لکھا کرتے تھے ٹی وی پروگرامز پہ. تو کیا ابھی جو ہے ان کے کالم لاسٹ عمر کے آخری حصے کے کالم ان کو بک فارم میں پبلش کرنے کا کوئی ہے پلان؟ میرے خیال میں بڑا اچھا ہوگا کہ جی, ہم اس سلسلے میں جو ہے وہ ایک ہم نے گروپ بنایا ہے, فرینڈز آف خالد احمد. تنویر جہان ہیں, وجاہت مسعود صاحب ہیں اس میں, خالد صاحب کی بیٹی ہیں ایمان احمد, ڈاکٹر دورسمی بھی ہیں, قیوم ہیں, اور شراز راج اور کچھ اور لوگ ہیں. تو وجاہت صاحب کے پاس میری معلومات کے مطابق ان کے 9 سال کے کالم پڑے ہوئے ہیں جو انہوں نے 9 سالوں میں لکھے. میرے پاس آج کل کا سارا ریکارڈ ہے, جو بھی انہوں نے اردو میں بھی لکھا وہ میں نے رکھا ہوا ہے, اور شراز بھی کام کر رہا ہے. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اگلے سال جب ان کی جو برسی آئے تو ہم ایک کتابوں کا سیٹ جو ہے وہ ان کے لیے ہم وہ شائع کر سکیں. یہ کوشش کر رہے ہیں. اس حوالے سے امید ہے کہ ہم کامیابی ہوگی ہمیں. جی, وہ یہ کہتے ہیں نا کہ کہیں تقریب میں بھی چھپی ہوئی کوئی تعمیر اور تعبیر تھی. خالد احمد جیسی ہستی کو خراج عقیدت پیش کرنا ڈیزرو کرتا ہے. آپ جیسے افراد جنہوں نے ان کے ساتھ وقت گزارا اور ایک طویل عرصے تک سیکھنے کا اور لکھنے کا عمل رہا ہے, تو میں یہ کہتا ہوں کہ خالد احمد تحریر کی دنیا میں اور انگلش میں, اور ان سے پہلے آئی تھنک عمر قریشی اور جمشید مارکر, بہت پیاری مطلب ہے کہ کوئنٹری بھی اور انگلش بولنے والوں میں اور لکھنے والوں میں ان میں بڑی ریفائنمنٹ پائی جاتی تھی. ایک اور ہے خالد رؤوف انگار وادی, جنہوں نے کشمیر کا ڈرامہ بھی لکھا تھا. میرے خیال میں بولنے میں جو ہے نا ان سے بہترین لہجہ اور تصوریت شاید ہی کم ہوں جو ہے نا. تو ابھی وی آر لیکنگ دا گارڈینز آف دا سینکٹیٹی آف دا ورڈز. الفاظ کی کمی ہو رہی ہے. اب صحافت میں اور ادب میں
ٹیکنیک تو بتا دی جاتی ہے کہ لکھنا کیسے ہے, بولنا کیسے ہے, لیکن اس کے پیچھے وہ تخیل نہیں ہے, وہ مطالعہ نہیں ہے. پوری کی پوری ہم ایک نسل کھو چکے ہیں جو 2000 سے پہلے تھی. جب سے الیکٹرانک میڈیا آیا, ہم افراد جو ہے وہ اس طرح کے بامطالعہ اور ویژول زیادہ ہوتے جا رہے ہیں, اور وہ گفتگویں نہیں مل رہی اور وہ تحریریں نہیں مل رہی ہیں. پر ہم نے بات چیت کی ہے تو کہ میرا خیال ہے کہ آپ کو تھوڑا سا نا کوئی رائٹرز, جو یوتھ رائٹرز اکیڈمیز ہونی چاہیے جن کو کتابیں دی جائیں, انہیں کتابیں پڑھائی جائیں, ان کے اوپر تبصرے کرائے جائیں, اور اس طریقے سے ہم اردو کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں. نہیں تو ہم پروفیسرز کی آخری نسل جو ہے وہ یونیورسٹیز کے اندر دیکھ رہے ہیں. اور انگلش کی تو میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے ہاں جو 70 80 90 میں انگلش رائٹر اور ریڈر تھے, ریفائنمنٹ کی اور سینسٹائزیشن کی کیا وجہ تھی, اور آج ہم نئی نسل میں یا تقریباً سارے ہی صحافیوں میں کیوں کھوئے پا رہے ہیں؟ ہمارے پاس ٹائم کی بہت کمی ہے. آپ کا سوال آ گیا ہے. وجاہت, آپ اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں مختصراً؟ یہی سمجھ لیجئے, بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب اردو یا انگریزی پڑھائی جاتی تھی تو اس میں ایک تمدنی تربیت کا خاص خیال رکھتے اس میں ادب شامل تھا. مجھے نہیں معلوم کہ کس ابکری کے ذہن پہ یہ خیال طاری ہوا کہ ہمیں فنکشنل لینگویج چاہیے. اس وقت جو زبان بولی جا رہی ہے اور لکھی جا رہی ہے, فرینکلی اسپیکنگ, اٹ از اے ٹارچر. اٹس اے ٹارچر to the language as well as to the comprehension of the issue in hand. بہت شکریہ جی. ہم بہت چھوٹا سا کوشچن ہے قیوم صدیقی صاحب سے. ایکٹیویزم نے جو کچھ کیا اس پہ آپ نے ایک دو جملے کہے ہیں, عدالتی ایکٹیویزم نے, تو ڈی ایکٹیویزم سے کوئی اچھی امید ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ غلطی کی سزا پانے کے بعد انسان کے اندر درستگی کی صلاحیت کی طرف میرا خیال شاید جائیں. بہت شکریہ جی. اور سب سے پہلے شکریہ دا بلیک ہول کا, انہوں نے ہمیں موقع دیا, ہمارے لیے وینیو رکھا, ہم لوگ آئے, آپ لوگ آئے. مجھے قطعی طور پر امید نہیں تھی کہ اتنے لوگ آئیں گے جتنے لوگ آئے ہیں, اور جس محویت کے ساتھ ہم غالباً 2 گھنٹے تک سے یہ گفتگو کر رہے ہیں. وجاہت خصوصی طور پر لاہور سے آئے ہیں, اور یہ ہو سکتا ہے بچ جاتے آنے سے, کیونکہ جب میں نے ان کی زوجہ محترمہ جو ہماری باجی ہیں تنویر, ان سے بات کی تو انہوں نے کہا آدھا سویا آدھا جاگ رہا ہے, میں پوچھ لیتی ہوں. تو سوئے انہوں نے کہہ دیا میں جاؤں گا. تو جب اٹھے تو کہا یار وہ تو بڑا سفر ہے, لیکن پھر میں نے نام دے دیا تھا, آنا پڑنا تھا. یہ آئے, ان کی بہت مہربانی. قیوم آئے, زیغم خان صاحب آئے, اور سب سے بڑھ کر پرویز صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, وہ بھی آئے. حالانکہ ہم نے کمی محسوس کی ہے کہ یہ جو مجھے ذمہ داری نبھانی پڑی ہے جس طرح ڈیگے سیدھے انداز میں, یہ تو پرویز صاحب کا کام تھا, انہوں نے بات کرنی تھی. میں کہاں, پرویز صاحب کہاں. لیکن پرویز صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. اور ہم خالد احمد کے, ان کی وائف اور ان کی جو بیٹی ہے وہ بھی سن رہے تھے پروگرام. ہمارا پرسہ ہے ہماری طرف سے ان کے لیے, اور اللہ ان کو صبر جمیل دے.